السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم سٹوریز ود سعدیہ۔ میں آپ کے لیے ملک احمد یار خان صاحب کی ڈائری سے آج ایک اور نہایت دلچسپ کیس لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی بھی آپ کو کافی پسند آئے گی۔ اپنا لائک، کمنٹ اور شیئر کو جاری رکھیے گا، ایسے میری حوصلہ افزائی ہوتی۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے کیس کا۔ پاپی کا پیار میں شہر کی ایک آبادی کا ذکر آتا ہے جہاں ایک ملزمہ نے 3 ماہ کی بچی کو اغوا کر کے چھپایا تھا۔ اس واردات کے تقریباً 3 ماہ بعد اسی آبادی میں ایک نوجوان لڑکی قتل ہو گئی۔ یہ شہر کے ساتھ ملی ہوئی جھگیوں اور کچے مکانوں کی بستی تھی۔ پاکستان کے بھی شہروں میں ایسی بستیاں موجود ہیں۔ ہندوستان کے اس شہر میں بھی ایک بستی تھی جو میرے تھانے میں آتی تھی۔ وہاں لوگوں نے خود ہی مٹی کی دیواریں کھڑی کر کے اوپر ٹین تختوں یا سرکنڈوں کی چھتیں ڈالنی تھیں۔ بستی پھیلتے پھیلتے 100 گھروں تک پہنچ گئی تھی۔ وہاں جھگیاں کرائے پر بھی مل جاتی تھیں۔ ان جھگیوں اور کچے مکانوں میں محنت مزدوری کرنے والے اور چھوٹی چھوٹی وارداتیں کرنے والے لوگ رہتے تھے۔ زیادہ تر آبادی مسلمانوں کی تھی اور سکھوں کی بھی تھوڑی سی آبادی تھی، اور باقی رانگڑ مزدور تھے۔ چھوٹے چھوٹے ہوٹلوں اور گھروں میں نوکری کرنے والے لوگ، بھنگی اور چوکی دار اور اسی کلاس کے لوگ یہاں آباد تھے۔ اس بستی میں جوا بھی چلتا، بلا لائسنس شراب اور افیم کا کاروبار بھی ہوتا تھا۔ ان لوگوں کا آپس میں بہت اتفاق تھا۔ ان میں کوئی مذہبی تعصب نہیں تھا، ایک دوسرے کے جرائم پر پردہ ڈالے رکھتے تھے۔ چوری کا مال وہاں غائب ہو جاتا تھا۔ ایک گھر میں جوا چل رہا ہو یا شراب کشید کی جا رہی ہو تو پڑوسی چوکیداری کرتے تھے۔ وہاں کے کسی گھر پر پولیس اچانک چھاپا مارے تو کبھی کامیاب نہیں ہوتا تھا۔ کچے کچے چھوٹے چھوٹے مکان انگور کے گچھے کی طرح تھے۔ گلیاں تنگ، پیچدار اور گندی تھیں۔ ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی۔ کسی مشکوک آدمی کو بستی کی طرف آتا دیکھ کر وہاں کے بچے کانوں کان ساری بستی کو خبردار کر دیتے تھے۔ وہاں شریف قسم کے لوگ بھی رہتے تھے۔ وہ بدماشوں کے ڈر سے ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ گواہی کی ضرورت پڑے تو سب ٹال جاتے تھے۔ وہاں کوئی واردات ہو جائے تو پولیس پریشان ہو جاتی تھی۔ یہ لوگ پولیس کی مار پیٹ اور بے عزتی کی تو پرواہ ہی نہیں کرتے تھے۔ میری جو شامت آئی تو اس بستی میں ایک نوجوان لڑکی قتل ہو گئی۔ اگر یہ واردات پاکستان کی کسی بستی میں ہوتی تو کاغذوں میں ہی غائب کر دی جاتی، مگر وہ زمانہ انگریزوں کا تھا اور اس کے ساتھ میرا اپنا ایمان بھی پکا تھا۔ میرے لیے بنگلے کی میم ہو غریب بچی برابر تھی۔ رپورٹ مقتولہ کی ماں 2 پڑوسیوں کے ساتھ درج کرانے آئی۔ ماں نے بیان دیا کہ لڑکی، جس کی عمر 18-19 سال تھی اور غیر شادی شدہ، شام کے بہت دیر بعد گھر سے یہ کہہ کر نکلی کہ سہیلیوں کے ساتھ باہر جا رہی ہے۔ بہت وقت گزر گیا، واپس نہ آئی۔ جن لڑکیوں کے ساتھ ہر شام باہر جاتی تھی ان سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ نہیں گئی۔ بستی سے آگے غیر آباد علاقہ تھا۔ شام کے بعد لڑکیاں ذرا گھومنے پھرنے نکل جایا کرتی تھی، اس لیے مقتولہ کا شام کے بعد گھر سے نکلنا معمولی بات تھی۔ مقتولہ کا باپ گھر پر نہیں تھا۔ وہ ایک اینگلو انڈین گھرانے میں باورچی تھا۔ رات 10 بجے کے لگ بھگ گھر آیا کرتا تھا۔ اس رات وہ گھر نہیں آیا جب اس کی بیوی تھانے میں آئی تھی۔ اس وقت وہ گھر نہیں آیا تھا۔ یہ غیر معمولی بات تھی۔ ماں رات بھر پریشان رہی۔ صبح سورج نکلنے سے بہت پہلے بستی میں یہ خبر پھیل گئی کہ باہر ایک لڑکی کی لاش پڑی ہے۔ پھر ماں کو اطلاع ملی کہ لاش اس کی بیٹی کی ہے۔ میں اپنے ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر موقع واردات پر گیا۔ میرے سامنے ایک لاش زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے اوپر کسی نے چادر ڈال دی تھی۔ چادر ہٹا کر دیکھا، وہ نوجوان لڑکی تھی۔ اچھی شکل و صورت والی تھی۔ لاش پیٹھ کے بل تھی، منہ آدھا کھلا ہوا اور آنکھیں پوری کھلی ہوئی تھیں۔ ایک ہاتھ سینے پر اور دوسرا باہر کو زمین پر تھا۔ کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں اور شلوار قمیض صحیح حالت میں تھی۔ ظاہری طور پر قتل سے پہلے لڑکی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی تھی۔ کانوں کی بالیاں بتا رہی تھی کہ یہ واردات صرف قتل کی ہے۔ اس کے پیچھے نیت رہزنی اور آبرو ریزی کی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ بغور نظری معائنہ کرنے سے معلوم ہوا کہ لڑکی کا گلا گھونٹا گیا ہے۔ گردن پر نشان صاف تھے، نشان رسی کے نہیں تھے۔ چہرے پر کوئی خراش نہیں تھی۔ سر کے بال بکھرے ہوئے نہیں تھے۔ جسم پر جو کپڑے تھے ان پر کہیں خون کا دھبا بھی نظر نہ آیا۔ تشدد کا یا قاتل سے مقابلہ کرنے اور جان بچانے کی کوشش کا کوئی نشان نظر نہیں آیا۔ پاؤں کے چپل بھی نہیں اترے تھے۔ جیسا کہ میں اپنی پہلی کہانیوں میں بتا چکا ہوں کہ پولیس کی نظر بہت تیز ہوتی ہے۔ لاش کے ساتھ یا لاش کے ارد گرد گھاس کی ایک خشک پتی، لباس سے گرا ہوا دھاگے کا ذرا سا ٹکڑا، چھوٹا سا بال یا کوئی ایسی چیز جس پر کسی کی نظر ہی نہ جائے، قتل کی کہانی بیان کر دیا کرتی ہے، یا کم سے کم تفتیش کرنے والوں کو مجرم کے گھر کا راستہ دکھا دیتی ہے۔ میں نے پہلے تو لاش کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ مجھے لاش کے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کے سروں پر ذرا سا خون لگا ہوا نظر آیا۔ دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کے سروں پر بھی ایسا ہی خون تھا۔ یہ خون مقتولہ کا اپنا نہیں تھا کیونکہ اس کی انگلیاں زخمی نہیں تھیں، نہ جسم پر کوئی زخم تھا۔ لاش کے ناخن پڑے ہوئے تھے، لیکن یہ آج کی طرح فیشن کے طور پر نہیں بڑھائے گئے تھے، بلکہ بہت دنوں سے کاٹے نہیں گئے تھے۔ دونوں ہاتھوں کی 2 انگلیوں کے
ناخنوں کے اندر کی طرف ذرا ذرا سی کھال چپکی ہوئی تھی۔ اسے صاف پتہ چلتا تھا کہ قاتل نے جب مقتولہ کا گلا ہاتھوں سے دبایا تو مقتولہ نے ناخنوں سے قاتل کا چہرہ یا اس کے بازو یا ہاتھ زخمی کر دیے۔ یہ اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہوگی۔ یہ کام لاش کے ارد گرد دیکھا پاؤں کے نشان تماشائیوں کے پاؤں سے اور لاش پر چادر ڈالنے والے کے پاؤں سے ختم ہو چکے تھے۔ دراصل پاؤں کے نشان دیہاتی علاقے میں کام آیا کرتے ہیں۔ پولیس آفیسر کی نگاہ تیز ہو تو مجرم جائے واردات پر اپنی کوئی نہ کوئی نشانی ضرور چھوڑ جاتے ہیں۔ اس لاش کے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو ایسی کوئی نشانی نظر نہ آئی۔ 2 قدم دور سیپ کا ایک بٹن پڑا نظر آیا جو قمیضوں کو لگایا جاتا ہے۔ بظاہر بیکار چیز تھی مگر میں نے بٹن اٹھا لیا۔ یہ خاصا پرانا تھا۔ جو کاغذی کارروائی کرنی تھی میں مکمل کی اور لاش اٹھوا کر اسپتال بھیج دی۔ اس کے ساتھ جو کاغذ بھیجے ان پر لاش کی انگلیوں کے سروں پر خون کے دھبوں اور ناخنوں کے ساتھ لگے ہوئے گوشت کے ذروں کے متعلق خاص طور پر لکھا۔ خون کے متعلق میں نے لکھا کہ اسے مکمل طور پر ٹیسٹ کیا جائے تاکہ جب ہم مشتبہ افراد کے خون کے نمونے بھیجیں تو تفتیش میں مدد ملے۔ اس دوران لڑکی کا باپ بھی آ گیا۔ ادھیڑ عمر اور مریض سا آدمی تھا۔ بیٹی کی لاش دیکھ کر وہ پریشان تو بہت ہوا مگر اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ میں نے اس کے ساتھ رسمی سی بات کی تو اس نے آہ بھر کر کہا، یہ ذلت بھی میری قسمت میں لکھی تھی۔ مقتولہ کی ماں بین کر رہی تھی۔ میں دونوں کو تھانے لے گیا۔ راستے میں میں یہ سوچتا گیا کہ یہاں میرے مکھ پر ہی کوئی سراغ لگا سکیں گے ورنہ میرے جال میں اس بستی کا تو کوئی آدمی نہیں پھنسے گا۔ میں مقتولہ کی ماں کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ اسے پوچھا کہ کسی کے ساتھ دشمنی تھی؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ لڑکی کے چال چلن کے متعلق پوچھا تو یہ عورت جھجک گئی۔ اس نے یہ تو کہہ دیا کہ ہاں اس کا چال چلن اچھا تھا لیکن اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ سچ نہیں کہہ رہی۔ لڑکی کے متعلق یہ تو پتہ چل چکا تھا کہ اس کی شادی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کہیں رشتہ ناتا طے ہوا تھا یا نہیں۔ اس نے بتایا کہ ایک جگہ بات چل رہی تھی۔ میں نے ماں کو اس انداز سے فارغ کر دیا جیسے اس کے بعد اسے کچھ نہیں پوچھوں گا۔ اسے باہر بھیج کر مقتولہ کے باپ کو بلایا۔ اس نے بھی اپنی بیٹی کا چال چلن اچھا بتایا لیکن دبی زبان میں رشتے کے متعلق اس نے تفصیل سے بتایا۔ 2 پیغام آئے تھے، ایک کے ساتھ بات پکی کی تو دوسرے نے دھمکی دے دی۔ لڑکے نے یہ الفاظ کہے تھے، تمہاری لڑکی کی ڈولی نہیں جنازہ اٹھے گا۔ باپ ڈر تو گیا مگر بات پکی رکھی۔ تھوڑے دنوں بعد جن سے یہ بات پکی ہوئی تھی انہوں نے لڑکی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے پوچھا کہ انہوں نے انکار کیوں کیا تھا تو اس نے جواب دیا کہ انہوں نے وجہ نہیں بتائی۔ وہ لوگ شاید دوسرے گھرانے کی دھمکی سے ڈر گئے تھے۔ میں نے باپ سے پوچھا کہ وہ رات کہاں تھے؟ اس نے بتایا کہ صاحب کے گھر دیر ہو گئی تھی پھر وہیں سو گیا۔ اس نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ وہ رات 10 بجے کے ادھر ادھر گھر آ جایا کرتا ہے۔ میں نے اس بات کو خاص طور پر ذہن میں رکھا کہ باپ قتل والی رات گھر نہیں آیا۔ مقتولہ کی ماں اور باپ نے لڑکی کا چال چلن بتاتے وقت جو انداز اختیار کیا تھا اسے صاف پتہ چلتا تھا کہ لڑکی اچھے چال چلن کی نہیں تھی۔ کوئی بعید نہیں تھا کہ باپ نے اسے قتل کر دیا ہو۔ یہ محض شک تھا۔ البتہ میرا یہ شک پختہ ہو رہا تھا کہ لڑکی اپنے آشنا کے رقیب کا شکار ہوئی ہے۔ شہروں کے تہذیب یافتہ اور اونچے گھرانوں میں ہارے ہوئے رقیب فلمی گانے گاتے یا آہیں بھرتے یا خطوط لکھتے ہیں مگر جن لوگوں کی بستی میں قتل کی یہ واردات ہوئی تھی وہ اغوا، قتل اور خودکشی کے نیچے کوئی اور اقدام نہیں سوچ سکتے۔ اس بستی کے ہارے ہوئے رقیب آہیں نہیں بھرتے بلکہ دھمکیاں دیا کرتے اور سنگین وارداتیں کرتے تھے۔ میں نے اپنے ASI کو 2 سوالوں کا جواب لانے کے لیے بھیج دیا کہ یہ کہ جن لڑکیوں کے ساتھ مقتولہ ہر شام باہر نکلا کرتی تھی ان سے پوچھ گچھ کرے اور پھر مقتولہ کے باپ کے متعلق یہ معلوم کرے کہ کیا واقعی اینگلو انڈین صاحب کے گھر سو گیا تھا۔ اسے بھیج کر میں نے مخبروں کو بلایا۔ انہیں ضروری ہدایات دے کر یہ خاص طور پر کہا کہ کسی ایسے آدمی کو تلاش کرو جس کے چہرے یا بازوؤں پر گہری لمبی اور تازہ خراشیں ہوں۔ پھر انہیں رخصت کر دیا۔ میں اسپتال کی طرف چل پڑا۔ میں برآمدے سے نکل رہا تھا کہ میرے ایک بہت پرانے سکھ کانسٹیبل سوندا سنگھ نے کہا، چودھری جی، لوگوں کی محبتیں ہمیں بڑی مہنگی پڑتی ہیں۔ ہیر رانجھا اچھے تھے، انہوں نے پولیس کو پریشان تو نہیں کیا تھا۔ میں اسی لائن پر سوچ رہا تھا۔ سوندا سنگھ کے مذاق نے میرے دماغ میں شگفتگی پیدا کر دی۔ میں ذرا رک کر اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے لگا۔ خود سوندا سنگھ کی محبت پولیس کے لیے مہنگی ثابت ہوئی تھی۔ 12 سال قبل اس کی محبوبہ کو اس کے رقیب نے قتل کر دیا تھا اور سوندا سنگھ نے ڈیوٹی کے دوران رات کو جا کر قاتل کو قتل کر دیا تھا اور صاف بری ہو گیا تھا۔ اس کے تھانے نے دستاویزی ثبوت مہیا کر دیا تھا کہ سوندا سنگھ اس رات ڈیوٹی پر تھا۔ میں جب اسپتال پہنچا تو اس خون کا معائنہ ہو رہا تھا جس کے دھبے مقتولہ کی انگلیوں کے سروں پر تھے۔ رپورٹ تیار ہوتے مزید 3 گھنٹے لگ گئے۔ سورج غروب ہونے والا تھا جب مجھے رپورٹ ملی۔ رپورٹ میں ڈاکٹروں نے لکھا تھا کہ موت گلا گھونٹنے سے واقع ہوئی ہے۔ گلا ہاتھوں سے دبایا گیا ہے۔ جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں، نہ ہی لڑکی کی آبرو ریزی کی گئی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا کہ لڑکی کنواری نہیں تھی۔ انگلیوں والے خون کا گروپ بھی لکھا گیا اور یہ بھی کہ یہ خون مقتولہ کا نہیں ہے۔ مقتولہ کے خون کا گروپ مختلف تھا۔ گوشت کے وہ باریک سے ٹکڑے جو مقتولہ کے ناخنوں میں پھنسے ہوئے تھے مقتولہ کے جسم کے نہیں تھے۔
میں نے ڈاکٹروں سے ایک سوال پوچھا جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ بتانا ناممکن ہے کہ یہ گوشت مرد کا ہے یا عورت کا۔ وقت رات 8 اور 9 بجے کے درمیان لکھا گیا۔ اس رپورٹ سے واضح ہو گیا کہ یہ زبردستی آبرو ریزی کا جرم نہیں، اور یہ بھی کہ لڑکی اچھے اخلاق کی نہیں تھی۔ ڈاکٹروں نے اسے شادی شدہ لکھا تھا، حالانکہ وہ غیر شادی شدہ تھی۔ میں جب تھانے میں گیا تو میرے ASI نے مجھے بتایا کہ مقتولہ تقریباً ہر شام 4 سہیلیوں کے ہمراہ باہر سیر سپاٹے کے لیے جایا کرتی تھی۔ قتل کی شام اس نے ایک لڑکی سے کہا تھا کہ آج شام نہیں آؤں گی۔ ماں کے بیان کے مطابق وہ اسے یہ کہہ کر گئی تھی کہ لڑکیوں کے ساتھ باہر جا رہی ہوں۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنے آشنا سے ملنے گئی تو جس کسی کو اس نے دھتکار دیا تھا اس کے ہاتھوں ماری گئی، یا اسے آشنا نے ہی کسی اور کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے شبے میں مار ڈالا۔ میرے ASI نے یہ بھی بتایا کہ مقتولہ کا باپ رات اپنے اینگلو انڈین صاحب کے گھر نہیں تھا۔ صاحب نے بتایا کہ مقتولہ کا باپ شام کو بہت جلدی آ گیا، وہ چھٹی مانگ رہا تھا۔ اس نے وقت سے بہت پہلے کھانا تیار کیا اور چلا گیا۔ صاحب کے بیان کے مطابق وہ 7 بجے چلا گیا تھا۔ یہ انکشاف بڑے کام کا شک پیدا کر رہا تھا۔ لڑکی 8 اور 9 بجے کے درمیان قتل ہوئی۔ باپ 7 بجے چھٹی کر کے آ گیا اور رات بھر گھر نہیں آیا۔ اس نے جھوٹ بولا کہ رات صاحب کے گھر سو گیا تھا، اور اب پوسٹ مارٹم رپورٹ نے یہ تو ثابت کر ہی دیا تھا کہ لڑکی اچھے چال چلن کی نہیں تھی۔ میرے ASI نے میری ہدایت کے مطابق اینگلو انڈین مقتول باپ سے بہت ساری باتیں پوچھی۔ مختصراً یہ کہ یہ آدمی اکثر پریشان اور کھویا کھویا رہتا تھا۔ اس نے اپنے صاحب سے یہ بھی کہا کہ اسے بنگلے میں رہنے کی جگہ دے دے یا قریب کوئی رہائش کا بندوبست کر دے۔ پہلے تو وہ یہ کہتا رہا کہ جہاں وہ رہتا ہے وہ جگہ تنگ ہے اور وہاں لوفر لفنگے اور بدماش رہتے ہیں۔ پھر اس نے پریشان ہو کر بتا دیا کہ اس کی بیٹی وہاں خراب ہو گئی ہے۔ بنگلے میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ مقتولہ کا باپ بہت ہی پریشان رہنے لگا تھا۔ اس کی طبیعت میں غصہ بھی بہت تھا۔ ان معلومات کی روشنی میں مجھے اپنا کام آسان ہوتا نظر آیا۔ میں نے صبح کا انتظار نہ کیا، اسی وقت مقتولہ کی ماں اور اس کے باپ کو بلوایا۔ جس کانسٹیبل کو میں نے انہیں لانے کے لیے بھیجا تو اسے کہا تھا کہ ان دونوں کو وہ آپس میں راستے میں کوئی بات نہ کرنے دے۔ میں ماں کو اپنے کمرے میں لے گیا، باپ کو برآمدے میں بٹھائے رکھا۔ میں نے ماں سے کہا تمہاری بچی جیسی کیسی بھی تھی، تمہاری بچی تھی، اسے کسی نے قتل کر دیا ہے۔ تم ضرور چاہو گی کہ قاتل پکڑا جائے اور اسے پھانسی ملے، مگر جب تک مجھے کوئی اندر کی بات نہیں بتاؤ گی قاتل نہیں پکڑا جائے گا، اور اگر تم کچھ نہیں بتاؤ گی تو ہم تمہیں اور تمہارے خاوند کو پکڑیں گے۔ تم دونوں میاں بیوی مجھ سے وہ باتیں چھپا رہے ہو جو مجھے معلوم ہے، اور باقی باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ میں جو پوچھوں سچ سچ بتا دو۔ غریب سی عورت بیٹی کے قتل سے پریشان تھی، خوف زدہ بھی۔ میری باتوں سے وہ اور زیادہ ڈری۔ میں نے اسے بولنے کی مہلت نہ دی اور پوچھا تمہاری بیٹی کی آشنائی کس کے ساتھ تھی؟ گھبراؤ نہیں، مجھے اپنا بھائی سمجھو، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ اولاد باہر نکل کر بگڑ جاتی ہے۔ وہ کچھ دیر جھجکتی رہی۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور اسے اشاروں میں ڈرایا بھی تو اس نے بولنا شروع کر دیا۔ اس نے یہ بتایا کہ عطر نام کے ایک نوجوان اور غیر شادی شدہ آدمی کے ساتھ مقتولہ کا میل جول تھا۔ لڑکی عطر کو بہت پسند کرتی تھی۔ ماں کا ارادہ تھا کہ لڑکی کا رشتہ عطر کو ہی دے دیا جائے، لیکن باپ نہیں مانتا تھا۔ عطر کے والدین نے رشتہ مانگا تو باپ نے انکار کر دیا۔ عطر نے دھمکی دی کہ وہ لڑکی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ رشتہ دوسری جگہ دے دیا گیا۔ لڑکی کو وہ پسند نہیں تھا۔ وہ اب اتنی منہ پھٹ ہو گئی تھی کہ اس نے باپ تک سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس جگہ شادی نہیں کرے گی۔ باپ نے اسے 2-3 بار مارا پیٹا تھا۔ اس سے پہلے لڑکی کے ماں باپ کو یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ اس نے ایک اور آدمی کے ساتھ بھی تعلقات قائم کر رکھے ہیں۔ ماں نے میرے قریدنے پر بتایا کہ باپ لڑکی کے متعلق بہت پریشان تھا، اور یہ تو اس نے کئی بار کہا تھا کہ یہ لڑکی مر ہی جائے تو اچھا ہے۔ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اسے اپنے ہاتھوں ختم کر دوں گا۔ ایک روز اس نے لڑکی کا گلا دبا لیا تھا۔ ماں نے بڑی مشکل سے چھڑایا۔ ماں نے یہ الفاظ رد کر کے کہے لوگوں نے تو یہ بھی مشہور کر دیا تھا کہ اس لڑکی سے ماں باپ خود عصمت فروشی کرا رہے ہیں، خود ہی دوستی لگا کر پیسے بٹورتے ہیں۔ یہ وجہ تھی کہ جہاں ہم نے رشتہ دیا تھا وہاں سے جواب مل گیا۔ ان لوگوں نے صاف کہہ دیا کہ لڑکی داغدار ہے، ہم نہیں لیں گے۔ اس کے بعد عطر نے پھر رشتہ مانگا تو لڑکی کے باپ نے اس کی بے عزتی کر دی۔ اس نے عطر سے یہ بھی کہا کہ اپنی بیٹی کو کسی بھنگی کو دے دوں گا، تمہیں نہیں دوں گا۔ اس کے جواب میں عطر نے کہا تھا کہ تمہاری بیٹی کی لاش بھنگی ہی اٹھائیں گے، اس کی ڈولی نہیں جائے گی۔ یہ مقتولہ کی ماں کے بیان کی موٹی موٹی باتیں ہیں جن سے میرے سامنے 2 مشتبہ افراد آئے۔ مقتولہ کا باپ یا عطر؟ زیادہ تر شبہ باپ پر تھا۔ وہ برآمدے میں بیٹھا تھا، اسے اندر بلایا اور اس کی بیوی کو باہر بھیج دیا۔ باپ کو اس وقت اینگلو انڈین صاحب کے گھر ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کی بیٹی کی لاش گھر آ چکی تھی، اس لیے یہ کام پہ نہیں کیا۔ میں نے اسے پہلا سوال یہ کیا قتل کی رات تم اپنے صاحب کے گھر سے جلدی نکل گئے تھے، رات کہاں گزاری تھی؟ وہ سمجھ گیا کہ اس کا جھوٹ پکڑا گیا، ہاتھ جوڑ کر بولا حضور مجھے بخش دیں، میں نے جھوٹ بولا تھا، میں نے رات کرم سنگھ کے ٹھیکے پر گزاری تھی۔ اتنی پی لی تھی کہ بے ہوش ہو گیا تھا، رات بھر وہیں رہا۔ ٹھیکے سے اس کی مراد دیسی شراب کی دکان تھی۔
لائسنس یافتہ دیسی شراب کی دکانوں کے باہر بورڈ لگا ہوتا تھا، ٹھیکہ دیسی شراب کا، لائسنس نمبر وغیرہ۔ اس نے کہا آپ کرم سنگھ کو بلا کر پوچھ لیں۔ آپ جھوٹ نہ بولنا، میں نے اسے کہا، تمہاری بیوی اپنی بیٹی کے متعلق ساری باتیں بتا گئی ہے۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا، ہاتھ، بازو اور گردن دیکھی، مجھے کہیں کوئی خراش نظر نہ آئی۔ اس کی قمیض اتروا کر دیکھی، کوئی خراش نہیں تھی، قمیض کا کوئی بٹن ٹوٹا ہوا نہیں تھا۔ میں نے اس کی بیوی کے بیان کی روشنی میں اسے جو بھی بات پوچھی اس نے صحیح بتا دی، مگر جہاں بھی اسے اشارہ ملا کہ میں اس پر قتل کا شبہ کر رہا ہوں، اس نے جھوٹ بول کر بات گول کر دی۔ مثلاً میں نے اسے پوچھا کہ تم ایک روز اس کا گلا دبایا تھا تو کیا تم اسے مار ڈالنا چاہتے تھے؟ اس نے جواب دیا، نہ حضور، اپنی اولاد کو کون قتل کر سکتا ہے، میں تو اسے ڈرا رہا تھا، پڑوسی نہ آ جاتے بھی تو میں اسے چھوڑ دیتا۔ اس کی بیوی نے بیان دیا تھا کہ اپنی بیٹی کو باپ کے ہاتھوں سے اس نے چھڑوایا، مگر یہ کہہ رہا تھا کہ پڑوسی آ گئے تھے۔ مجھے شک ہوا گلا دبانے کا واقعہ ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا ہے۔ میں نے اسے گھیرنے کے لیے کہا، میں اس روز کی بات نہیں کر رہا، میں اس روز کی بات کر رہا ہوں جب تمہاری بیوی نے تمہارے ہاتھ سے تمہاری بیٹی کی گردن چھڑائی تھی۔ پڑوسیوں نے جس روز آ کے چھڑایا وہ کسی اور دن کی بات ہے۔ تم نے تو کئی بار بیٹی کی گردن دبائی تھی۔ کئی بار نہیں حضور، اس نے کہا، کوئی 4-5 مرتبہ ایسے کیا تھا۔ کیا کرتا، لڑکی منہ پھٹ ہو گئی تھی اور ہاتھ سے نکلی جا رہی تھی۔ میں نے دماغ پر بہت زور دیا کہ اسے حراست میں لے لوں۔ میرے پاس صرف جواز تھا کہ وہ اپنی بیٹی سے تنگ آ چکا تھا۔ اس نے جب بھی غصے کا اظہار کیا لڑکی کی گردن ہاتھوں میں دبا کر کیا، یہ اس کی عادت بن گئی تھی۔ آخر اس نے بستی سے باہر کی جگہ لڑکی کو کسی کے ساتھ دیکھ لیا اور اس کی گردن دبا کر اسے مار ڈالا۔ مگر لڑکی کی لاش پر خون کس کا تھا؟ اس کے ناخنوں میں گوشت کس کا تھا؟ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ شراب کا عادی نہیں، کبھی کبھار ایک گھونٹ پی لیتا ہے۔ مجھے اس پر بھی غور کرنا تھا کہ قتل کی رات اس نے اتنی زیادہ پی لی کہ بے ہوش ہو گیا۔ اس نے یہ جواب دیا کہ اس شام وہ بیٹی کے کرتوت سے اس قدر پریشان تھا کہ اس نے بہت زیادہ پی لی۔ میں نے بہت سوچا، آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ اس آدمی کو بھٹکنے کے لیے کچھ دن چھوڑ دوں۔ یہ خیال بھی آ گیا کہ اس کی بیٹی کی لاش گھر پر رکھی ہے، اس کے کفن دفن کا بندوبست بھی اسی کو کرنا ہے۔ چنانچہ میں نے اسے باتوں سے یہ تاثر دیا کہ مجھے اس پر کوئی شبہ نہیں ہے اور آئندہ اسے شاید تھانے نہ بلاؤں۔ اسے جانے کی اجازت دے دی اور اپنے ASI سے کہا کہ اس آدمی کا ہر لمحہ پیچھا کرنے کا بندوبست کریں۔ مگر یہ بندوبست ہونے سے پہلے ہی اس آدمی نے ایسا بندوبست کر لیا کہ میں منہ دیکھتا رہ گیا۔ واقعہ یوں ہوا کہ صبح سویرے اطلاع ملی کہ ایک آدمی ریل گاڑی کے نیچے آ کر کٹ گیا۔ جا کر دیکھا وہ مقتولہ کا باپ تھا۔ اس کی بیٹی کی لاش گھر میں پڑی تھی، اگلے روز دفن کرنا تھا۔ وہ رات کے پچھلے پہر گھر سے نکل گیا۔ پھر اس کی بیوی نے اور بستی والوں نے اسے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا جسم 4 ٹکڑوں میں کٹا ہوا ریلوے لائن پر پڑا تھا۔ کسی مشتبہ کی خودکشی پولیس کے لیے باعث رحمت ہوا کرتی ہے۔ پولیس کچھ شہادتیں تیار کر کے اس رپورٹ پر قتل کی تفتیش گول کر دیتی ہے کہ قاتل نے خودکشی کر لی ہے۔ ASI ہیڈ کانسٹیبل نے مجھے مشورہ دیا کہ چلو ملک صاحب چھٹی ہوئی، شہادتیں ہم لے آتے ہیں، مقتولہ کی ماں تک سے بیان لے لیں گے کہ اس کی بیٹی کو اس کے خامند نے قتل کیا تھا اور وہ مر گیا۔ مگر میں نے شکست قبول نہ کی اور میں بددیانتی کے لیے تیار نہ ہو سکا۔ مقتولہ کے باپ کی خودکشی کا باعث یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اپنی بیٹی کو اسی نے قتل کیا، جسے ہضم کرنے کے لیے پہلے تو اس نے اتنی شراب پی لی کہ ساری رات بے ہوش پڑا رہا اور اس کے بعد خون سا چڑھا تو اس نے خودکشی کر لی۔ لیکن اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ وہ یہ ذلت برداشت نہ کر سکا کہ اس کی بیٹی پہلے بدنام ہوئی پھر قتل ہو گئی۔ اس کا ایک فکرہ مجھے یاد آیا۔ بیٹی کی لاش دیکھ کر اس نے آہ بھر کر کہا تھا، یہ ذلت بھی میری قسمت میں لکھی تھی۔ تاہم میں نے اس نکتے کو سامنے رکھا کہ مقتولہ کا قاتل یہی شخص ہو سکتا ہے۔ مجھے بہرحال ثبوت کی ضرورت تھی۔ اب مجھے اس آدمی سے تحقیقات کرنی تھی جسے مقتول کا رشتہ نہیں دیا گیا تھا۔ مقتولہ کے باپ کی لاش کے ٹکڑے پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا کر میں نے اس کی خودکشی کی تحقیقات اپنے ASI کے حوالے کر دی اور عطر علی نام کے آدمی کو بلایا۔ مقتولہ کی ماں نے بتایا تھا کہ اس شخص کے ساتھ مقتولہ کا میل جول تھا اور مقتولہ اسے بہت پسند کرتی تھی۔ وہ تھانے میں آیا، گھٹے ہوئے جسم کا خوب روح جوان تھا۔ اس میں کشش تھی، کسی لڑکی کا اسے پسند کرنا ناقابل فہم تھا۔ وہ لاریوں کے اڈے پر کام کرتا تھا۔ اس کے متعلق مخبروں سے میں رپورٹ لے چکا تھا۔ اس کی ہسٹری تھانے میں تو نہیں تھی، لیکن وہ کوئی نیک نام آدمی نہیں تھا۔ بستی میں اس کا رعب تھا، لڑائی مار کٹائی کرتا تھا، جوا بھی کھیلتا تھا اور عورتوں کا شکاری تھا۔ وہ جوں ہی میرے سامنے آیا میری نظر اس کی گردن پر پڑی۔ اگر میں اپنے آپ پر قابو نہ کر لیتا تو میں کرسی سے اچھل کر نعرہ لگاتا، قاتل مل گیا۔ اس کی گردن کے دائیں اور بائیں طرف چوڑی خراشیں تھیں جو 1 انچ لمبی تھی، ان پر خون جمع ہوا تھا اور اوپر پیلی سی دوائی لگی ہوئی تھی۔ چونکہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ قاتل یہی ہے، اس لیے میں سوال اس قسم کے سوچنے لگا جو مجھے ثبوت اور شہادت مہیا کرنے میں مدد دیں۔
مقتولہ کے ساتھ تمہارے تعلقات کتنا عرصہ رہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا اسے کوئی تعلق نہیں تھا، اس نے جواب دیا۔ دیکھو میرے دوست، میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، تم اس وقت لاڑیوں کے اڈے پر یا جواریوں کے اڈے پر نہیں ہو، یہ تھانہ ہے۔ کہو تو تمہاری ایک ایک دن کی انکوائری تمہیں سنا دوں۔ میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، مجھے چکر دو گے تو چکی میں پس جاؤ گے۔ آؤ دوستوں کی طرح باتیں کریں۔ یہ گردن پر زخم کیسے آئے؟ ناخنوں کے معلوم ہوتے ہیں۔ لڑائی ہو گئی تھی۔ کہاں؟ لاریوں کے اڈے پر، پرسوں۔ کسی نے چھڑا لیا تھا؟ جی ہاں۔ صرف 2 آدمیوں کے نام بتا دو، میں نے کہا، اور اس آدمی کا نام بھی بتاؤ جس سے لڑائی ہوئی تھی۔ وہ گھبرا گیا اور اچانک سنبھل کر بولا، دراصل جی بات یہ ہے کہ لڑائی جواریوں کے اڈے پر ہوئی تھی۔ میں بتانا نہیں چاہتا تھا، وجہ آپ کو معلوم ہے۔ چلو، میں نے کہا، ابھی وہاں چلتے ہیں۔ میں اس آدمی کو دیکھنا چاہتا ہوں جس سے تمہاری لڑائی ہوئی تھی، اور صرف 2 ایسے آدمیوں کو جنہوں نے بیچ بچاؤ کیا تھا۔ وہ کسیانہ سی ہنسی ہنس پڑا۔ میں جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے سرکاری اسپتال میں ایک ڈاکٹر کے نام چٹھی لکھی اور اطہر کو ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا۔ میں اس کا خون کا بلڈ گروپ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے چٹھی میں لکھا کہ اس خون کو سامنے رکھ کے ٹیسٹ کیا جائے جو مقتولہ کی انگلیوں کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں اطہر سے گفتگو میں لگ گیا۔ اس کی ماں اور باپ سے پوچھا کہ اسے زخم کب آیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں اطہر کے گھر گیا۔ اس کی ماں اور باپ سے پوچھا کہ اسے زخم کب آیا تھا۔ ماں نے وہی بات بتائی جس رات قتل ہوا تھا، وقت بھی وہی بتایا۔ میں نے پوچھا کہ وہ مقتولہ کا رشتہ چاہتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ اطہر کی ضد تھی، ورنہ وہ تو بالکل پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ لڑکی بدکار تھی۔ وہاں سے میں ان کے ہاں گیا جنہیں مقتولہ کے رشتے کا وعدہ دیا گیا تھا، مگر انہوں نے رشتہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ گھر میں وہ لڑکا بھی مل گیا جس کے لیے رشتہ مانگا گیا تھا۔ اس کے بڑے بھائی نے میرے سوال کے جواب میں کہا کہ انہوں نے رشتہ خود بعد میں قبول کرنے سے انکار کیوں کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے صرف سنتے تھے کہ لڑکی خراب ہے، مگر ہم نے یقین نہیں کیا تھا، بعد میں ثبوت بھی مل گیا۔ اس آدمی نے اپنی آنکھوں سے لڑکی کو اطہر کے ساتھ بالکل اس جگہ اکٹھے ملتے دیکھا جہاں وہ قتل ہوئی تھی۔ یہ قتل سے کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے۔ پھر اس آدمی نے اپنی آنکھوں لڑکی کو اس جگہ سے تھوڑا پرے ایک اور نوجوان کے ساتھ بغل گیری کی حالت میں کھڑے دیکھا۔ یہ بھی قتل سے کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ آدمی لڑکے کے بھائی دراصل لڑکی کا چال چلن معلوم کرنے کے لیے اس کا پیچھا کرتا رہتا تھا۔ اس کے علاوہ اطہر نے انہیں دھمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کی تو ان کے لیے اچھا نہ ہوگا۔ یہ لوگ اس دھمکی سے ڈر گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اطہر بدمعاش ہے اور اپنی دھمکی پوری کر دکھائے گا۔ اس آدمی نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے جب لڑکی کے ماں باپ سے کہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا رشتہ نہیں لیں گے تو وہ رو پڑا تھا۔ اس نے کہا تھا، اب لگتا ہے کہ یہ لڑکی میرے ہاتھوں ختم ہوگی۔ یہ شک تو میرے دل میں پہلے ہی تھا کہ باپ کا بیٹی کے قتل میں ہاتھ ہے۔ زیادہ پختہ شبہ اطہر پر تھا۔ اب اس لڑکے کے بھائی نے ایک اور نوجوان میرے سامنے کھڑا کر دیا جس کے ساتھ اس نے مقتولہ کو دیکھا تھا۔ اس سے یہ شبہ پختہ ہوتا تھا کہ اطہر نے لڑکی کو رقابت کے جوش میں قتل کیا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ لڑکی خود شکاری تھی اور بیک وقت ایک سے زیادہ آدمیوں سے دوستی لگائے ہوئے تھی۔ میں نے اس نوجوان کا آتا پتہ معلوم کر لیا، لیکن اسے اس وقت بلانا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے پہلے اطہر کے ساتھ بات مکمل کرنے کا ارادہ کیا۔ تھانے میں گیا تو چند منٹ بعد اطہر اور اس کے خون کی رپورٹ آ گئی۔ خون کا گروپ وہی تھا جو لڑکی کی انگلیوں پر پائے جانے والے خون کا تھا۔ خون کی دیگر تفصیلات بھی اس خون سے ملتی تھیں۔ ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ خون جو لاش کی انگلیوں پر لگا ہوا تھا اور خون جو مسمی اطہر علی کے جسم سے لیا گیا ایک ہی معلوم ہوتا ہے۔ میرا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ قاتل اطہر تھا۔ اب وہ میرے سامنے آیا تو وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے حیرت اور خوف سے پوچھا، جناب میرا خون کیوں ٹیسٹ کیا گیا؟ ابھی ہم تمہارا اور نہ جانے کیا کیا ٹیسٹ کریں گے، میں نے جواب دیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ لاریوں یا جواریوں کا اڈا نہیں، پولیس اسٹیشن ہے۔ لیکن حضور والا میرے ساتھ آپ سیدھی بات کریں، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ سنو دوست، میں نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، تمہاری گردن پر یہ جو زخم ہے لڑکی کے ناخنوں کے زخم ہے، اور اب تم پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو۔ ساری بات خود بیان کر دو تاکہ میں شکریہ کے طور پر تمہیں پھانسی کے تختے سے اتار لوں۔ ہاں حضور انور، اس نے کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ لڑکی کے ناخنوں کے نشان ہیں، لیکن لڑکی نے مجھے زخمی کیا ہے۔ میں نے اسے ہلکی سی ضرب بھی نہیں پہنچائی تھی۔ آپ مجھے پھانسی کے تختے پر کیوں کھڑا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ تم نے اسے گلا گھونٹ کر مار دیا ہے۔ میں نے مار دیا؟ اس نے اچھل کر کہا، خدا کی قسم وہ زندہ ہے، میں آپ کو ساتھ لے جا کر دکھا سکتا ہوں۔ میں تو اسے جان چھڑا کر بھاگا تھا، وہ تو چڑیل ہے۔ میں سمجھا کہ خوف سے اس کا دماغ بگڑ گیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ میں مقتولہ کے سلسلے میں اسے پوچھ گچھ کر رہا ہوں۔ میں نے اس کی تصحیح نہیں کی اور سوچا کہ اگر وہ راضی ہو گیا تو بہتر ہے کہ دل کی باتیں اگل دے گا۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ لڑکی کہاں ہے؟ دور نہیں ہے جناب والا، اس نے جواب دیا، ابھی میرے ساتھ چلیں، ہماری آبادی سے تقریباً آدھ میل دور ان کے ڈیرے ہیں۔
اس کا نام ہاشو ہے، بدبخت بہت خوبصورت لڑکی ہے۔ کون سے ڈیرے؟ میں نے حیران سا ہو کر پوچھا۔ کس کے ڈیرے؟ خانہ بدوشوں کے ڈیرے کی بات کر رہا ہوں حضور والا، اس نے کہا۔ میں خانہ بدوش لڑکی کی بات کر رہا ہوں جس کا نام ہاشو ہے۔ اس ڈائن کو کون قتل کر سکتا ہے؟ وہ تو مجھے قتل کرنے لگی تھی۔ خدا کی قسم بڑی مشکل سے گردن چھڑا کر بھاگا۔ میں نے غصے میں آ کر اسے گالی دی اور کہا میں اس لڑکی کی بات کر رہا ہوں جس کا نام زینب تھا اور جس کے رشتے کے لیے تم نے کوشش کی تھی اور جو کل رات قتل ہو گئی ہے۔ اس کی بات کرو، تمہارا دماغ ٹھکانے ہے یا نہیں؟ قرآن لے آؤ حضور انور، تم جیسے پلید آدمی کے آگے میں کلام پاک نہیں رکھوں گا۔ میں نے غصے سے کہا۔ تمہاری گردن پر زینب کے ناخنوں کے زخم ہیں۔ علی جاں، اس نے کہا مجھے اجازت ہے میں ساری بات سنا دوں۔ قرآن پاک کی قسم میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میرے کہنے پر اس نے جو بات سنائی وہ اس کے الفاظ میں متصراً یوں ہے۔ میری گردن پر یہ نشان خانہ بدوش لڑکی کے ہیں۔ آپ خود جا کر یا اسے یہاں بلا کر پوچھ سکتے ہیں۔ زینب مقتولہ کے ساتھ تعلقات سے پہلے میری دوستی اس خانہ بدوش لڑکی کے ساتھ ہو گئی تھی۔ میں اسے بہت مال کھلاتا رہا۔ وہ ایسی بری طرح مجھ پر فقیر ہوئی کہ لاریوں کے اڈے پر بھی کبھی کبھی آ جایا کرتی تھی۔ پھر اس نے مجھے مجبور کرنا شروع کر دیا کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں۔ وہ انسان کی بچی نہیں، پوری حیوان ہے۔ یہ تو اس نے کئی بار کہا تھا کہ تم نے کسی دوسری لڑکی کی طرف نظر بھی اٹھائی تو نہ تمہیں زندہ چھوڑوں گی نہ اسے۔ سچی بات ہے کہ میں اسے ڈرنے لگا تھا۔ وہ چونکہ خوبصورت تھی اس لیے میں اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ اسے دور ہٹنے کی کوششیں شروع کر دیں اور زینب سے دوستی کر لی۔ یہ لڑکی بھی میری غلام ہو گئی۔ ہماری دوستی کا چرچا ہونے لگا۔ ہماری دوستی پاک صاف نہیں تھی۔ زینب کے باپ کو بھی پتہ چل گیا۔ اس نے ایک روز مجھے کہا کہ میں اس کی بیٹی سے ملنا چھوڑ دوں۔ میں نے اسے کہا کہ تم اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی آوارہ اور بدمعاش آدمی سے نہیں کروں گا۔ یہ سن کر مجھے طیش آ گیا اور میں نے اسے دھمکی دی۔ اسے شاید یہ معلوم تھا کہ اس کی بیٹی میری ہی طرح آوارہ اور بدمعاش تھی۔ وہ اس سے پہلے 3 نوجوان مردوں سے دوستی لگا چکی تھی۔ پھر بھی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کے ساتھ شادی کر لوں گا، مگر اس نے مجھ سے پرے ہٹنا شروع کر دیا۔ مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں۔ یہ لیلا مجنوں والی محبت تھوڑی تھی کہ میں اس کا غلام ہو جاتا۔ میں اس دوران خانہ بدوش لڑکی سے نہ ملا۔ وہ 2 دفعہ لاڑیوں کے اڈے پر آئی تو میں نے اسے ٹال دیا۔ کل شام کی بات ہے، میں اڈے سے واپس آ رہا تھا کہ یہ خانہ بدوش لڑکی مجھے راستے میں مل گئی۔ میرے تعلقات زینب کے ساتھ ختم ہو چکے تھے۔ 20-25 روز سے اس نے ایک اور نوجوان کے ساتھ دوستی کر لی تھی۔ خانہ بدوش لڑکی مجھے راستے میں مل گئی تو میں نے جان چھڑانے کی کوشش کی۔ وہ شاید سمجھ گئی تھی کہ میں اسے دھتکار رہا ہوں۔ اس نے مجھے گالیاں دینی شروع کر دی۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے گالیوں کا جواب گالیوں سے دیا۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ لڑکی ہے ڈر جائے گی، مگر وہ اور تیز ہو گئی۔ لوگ ہمیں دیکھنے لگے۔ میں اسے الگ لے گیا اور بتایا کہ میں اسے نہیں ملا کروں گا، کہ میں اب اسے نہیں ملا کروں گا اور اب وہ میرے پیچھے نہ آیا کرے۔ وہ یک لخت آگ بگولا ہو گئی۔ میں چل پڑا تو اس نے لپک کر میرا بازو پکڑ لیا اور بولی جاتے کہاں ہو؟ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو یا تم میرے ساتھ چلو۔ وہ اب دانت پیس پیس کر بات کرتی تھی۔ میں نے غصے سے پاگل ہو کر اس کی کلائی پکڑی اور اسے پرے دھکیلتے ہوئے کہا میں اپنے ساتھ تجھ جیسی چڑیل کو لے جاؤں گا، کوئی اچھی لڑکی نہیں ملتی بھلا؟ اس نے اچانک دونوں ہاتھوں سے میری گردن پکڑ لی، اتنی زور سے دبائی کہ میرا دم گھٹ گیا۔ میں آخر مرد تھا۔ میں نے اس کے انگوٹھوں کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ کر زور سے پیچھے کو انگوٹھے کھینچے تو اس کے ہاتھ تو اکھڑنے لگے، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری گردن دونوں طرف سے کاٹی جا رہی ہو۔ اس کے ناخن میری کھال میں اتر گئے تھے۔ میں نے اس کے ہاتھ اکھاڑ دیے اور اس نے میری کھال ادھیڑ لی۔ میں نے اسے زور سے دھکا دیا، وہ گر پڑی اور میں وہاں سے بھاگ اٹھا۔ میں بازار میں چلا گیا، گردن سے خون بہہ رہا تھا۔ ایک ڈاکٹر کے پاس چلا گیا اور میری گردن کو پٹی میں کسنے لگا تو میں نے اسے کہا کہ پٹی نہ باندھو، صرف دوائی لگا دو۔ میں پٹی سے اس لیے ڈرتا تھا کہ ہر کسی کی نظر میں آ جائے گی اور سب پوچھیں گے کہ کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے خون روک کر دوائی لگا دی اور بوتل میں بھی ڈال دی۔ کل سے میں بہت ڈرا ہوا ہوں، وہ چڑیل جہاں ملی مجھے پکڑ لے گی۔ میں نے اسی وقت ہیڈ کانسٹیبل کو 2 کانسٹیبل دے کر خانہ بدوشوں کے ڈیرے کا اتا پتہ بتا کر ہاشو نام کی لڑکی کو تھانے میں لانے کے لیے بھیج دیا۔ بہت سے سننے والوں نے خانہ بدوش جنہیں جپسی کہتے ہیں نہیں دیکھے ہوں گے۔ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کے قریب آپ نے ایک مہلوک دیکھی ہوگی جو خیموں میں رہتی ہے۔ یہ لوگ تھوڑا عرصہ ایک جگہ رہ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ وہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں سے غلیظ کپڑوں کے ٹکڑے اکٹھے کرتے رہتے ہیں اور انہیں نہروں یا دریاؤں میں دھو کر فیکٹریوں میں تول کر بیچتے ہیں۔ یہ کپڑے مشینیں صاف کرنے کے کام آتے ہیں۔ ان کی جوان عورتیں شہروں میں بھیک بھی مانگتی ہیں، چوریاں بھی کرتی ہیں اور عصمت فروشی بھی کرتی ہیں۔ انہیں لوگ خانہ بدوش کہتے ہیں، لیکن یہ ان خانہ بدوشوں سے بہت مختلف ہیں جو ہمارے زمانے میں دیکھنے میں آتے تھے۔ آج کل کے خانہ بدوش جو آپ کو شہروں کے ارد گرد نظر آتے ہیں، یہ دراصل بھکاری اور مزدور ہیں۔ اصلی خانہ بدوش ایک پر اسرار مہلوک ہوا کرتی تھی۔ ان خانہ بدوشوں کا ایک گروہ 10-10 12-12 کنبوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ ان کے پاس چند ایک گدھے اور 1-2 خچریں ہوتی تھیں۔ ان کے خیمے اوپر سے گول ہوتے تھے جو چاند کی شکل کے بانسوں پر کھڑے کیے جاتے تھے
ان کے ساتھ 3-4 کتے ضرور ہوتے تھے جو بھیڑیے لگتے تھے، بڑے ہی خوخار کتے ہوا کرتے تھے۔ یہ رکھوالی کے لیے ہوتے تھے۔ ان لوگوں کو چوری چکاری کا تو کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ چونکہ جنگلوں میں رہتے تھے اس لیے درندوں سے بچاؤ کے لیے بھیڑوں کی نسل کے خوخار کتے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ ان لوگوں کا کوئی کتابی مذہب نہیں تھا، وہ گیدڑ مار کر کھا لیا کرتے تھے، نیولے اور اود بلاؤ تک کھا لیتے تھے۔ پرندوں میں چیل اور گدھ بھی ان کی غذا میں شامل تھے۔ ان کی عورتیں جفاکش، طاقتور اور خوبصورت ہوا کرتی تھیں۔ یہ لوگ بھیک نہیں مانگتے تھے، نہ ان کی عورتیں عصمت فروشی کرتی تھیں۔ لوگ ان سے ڈرتے تھے۔ ان کے متعلق مشہور تھا کہ شہروں سے بچوں کو اٹھا لے جاتے ہیں، انہیں الٹا لٹکا کر نیچے آگ جلاتے ہیں، تھوڑی دیر بعد بچے کے سر میں سے قطرے گرنے لگتے ہیں، جسے مومیائی کہا کرتے تھے۔ مشہور تھا کہ مومیائی ہر مرض کی دوا ہے اور انسان کے جسم کو فولاد بنا دیتی ہے۔ بعض لوگ انہیں آدم خور بھی سمجھتے تھے۔ ان کے متعلق بڑی خوفناک اور پراسرار کہانیاں مشہور تھیں۔ ان کی عورتوں کی ڈیل ڈول اور خوبصورتی بھی پراسرار سی ہوتی تھی۔ اگر کوئی شہری کسی خانہ بدوش عورت کو چھیڑ بیٹھے تو وہ مرنے مارنے پر اتر آتی تھی، جان چھڑانا مشکل ہو جاتا تھا۔ یہ عورتیں شہروں میں چھریاں چاقو بیچنے آیا کرتی تھیں، بہت دلیر عورتیں تھیں، اور اگر کوئی خانہ بدوش عورت کسی شہری پر نظر رکھ لے تو اسے اپنے قبضے میں لے کر ہی دم لیتی تھی۔ مگر ایسے واقعات بہت کم دیکھنے میں آتے تھے۔ میرے مشتبہ اطہر علی نے جب مجھے خانہ بدوش لڑکی کا واقعہ سنا تو میں بالکل حیران نہیں ہوا۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ مقتولہ کو قتل کرنے والی یہی لڑکی ہے۔ اس خیال کے پیش نظر میں نے اطہر سے پوچھا، اس لڑکی نے زینب کو دیکھا تھا؟ وہ جانتی تھی کہ تم نے اب زینب سے دوستی کر لی ہے؟ نہیں، اطہر نے جواب دیا، اس نے زینب کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں اطہر سے باتیں پوچھتا اور سنتا رہا۔ اس سے اس نوجوان کا بھی اتا پتہ معلوم کیا جس کے متعلق اس نے بتایا تھا کہ زینب نے دوستی کر لی ہے۔ 2 گھنٹوں بعد ہیڈ کانسٹیبل خانہ بدوش لڑکی کو ساتھ لے کر آ گیا۔ اس کے ساتھ 3 آدمی اور 2 عورتیں تھیں۔ میں نے انہیں باہر والے پھاٹک سے اندر آتے دیکھا تو کمرے سے نکل کر ان تک گیا۔ انہیں میں نے تسلی دی کہ وہ کوئی فکر نہ کریں، کوئی خطرناک بات نہیں ہے، لڑکی سے ایک واردات کے سلسلے میں گواہی لینی ہے۔ وہ بہت پریشان تھے، لیکن الٹا لڑکی مجھے نڈر لگ رہی تھی۔ وہ واقعی خوبصورت اور بڑے ہی دلکش جسم والی لڑکی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ آئے ہوئے مردوں اور عورتوں کو پھاٹک کے قریب بٹھایا اور لڑکی کو ساتھ لے کر اس کمرے میں آ گیا۔ لڑکی میرے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں اپنی میز سے گھوم کر اپنی کرسی پر بیٹھ رہا تھا جب لڑکی کی نظر اطہر پر پڑی۔ مجھے لڑکی کے چہرے کے تاثرات آج تک یاد ہیں۔ اس کا رنگ اچھا خاصا تھا، مگر یہ رنگ سرخ ہو گیا۔ وہ غصے سے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس کی نظریں اطہر پر جمی ہوئی تھی۔ اطہر اسے چپ چاپ دیکھ رہا تھا۔ لڑکی نے دانت پیس کر بڑی غلیظ گالی دی اور بولی، اسے میں مرد کی اولاد سمجھتی تھی، یہ اب مجھے قید کرائے گا؟ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، مجھے قید کر لو، اس کو میں نے زخمی کیا تھا، لیکن میں تھوڑی سی قید نہیں لوں گی، بہت ساری لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ زخمی بلی کی طرح اس قدر تیزی سے اطہر پر جا پڑی کہ میں حیران رہ گیا۔ اس نے ایک ہاتھ کی مٹھی میں اطہر کے سر کے بال پکڑ لیے، دوسرا ہاتھ اس کی شہ رگ پر رکھ دیا اور دانت اس کے گال میں گاڑ دیے۔ اطہر جیسے تنو مند آدمی کی چیخ نکل گئی۔ وہ بل بلا کر اٹھا۔ لڑکی نے اس کی گردن کو ایسا مروڑا دیا کہ وہ پیٹھ کے بل گرا۔ لڑکی اس کے اوپر گری، لیکن اس نے نہ بال چھوڑے نہ گالی گلوچ۔ میں پہنچ تو گیا، جس میں زیادہ 2 سیکنڈ لگے ہوں گے۔ اتنی دیر میں لڑکی اسے گرا چکی تھی۔ میں نے لڑکی کو کمر سے پکڑ کر اٹھانے کے لیے زور لگایا، مگر اس کے دانت اطہر کے گال میں اترے ہوئے تھے اور لڑکی اسے بھیڑیے کی طرح بمبوڑ رہی تھی۔ میرے 2 کانسٹیبل اندر آ گئے۔ میں نے لڑکی کی ناک دبا لی اور دوسرا ہاتھ اس کی شہ رگ پر رکھ کر دبا لیا۔ دم گھٹنے سے لڑکی کا منہ کھل گیا۔ ہم نے اسے قابو کر لیا، لیکن وہ ہمارے ہاتھوں سے نکلی جا رہی تھی۔ میں نے اسے حوالات میں بند کرنے کی دھمکی بھی دی، مگر اس نے کہا کہ میں پھانسی لے لوں گی، اسے ختم کر دوں گی۔ اطہر کا گال دیکھا، اس کی بوٹی باہر آ گئی تھی، خون ابل ابل کر نکل رہا تھا۔ میں نے اسے ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ اسپتال بھیج دیا۔ اس کا اتنا تندرست اور خوبصورت چہرہ ہمیشہ کے لیے بھدا ہو گیا۔ قتل کا یہ کیس جب عدالت میں کیا تو میں نے اطہر کو دیکھا، اس کا زخم ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن زخم کا نشان ایسا بھدا تھا کہ دیکھنے والا فوراً نگاہیں ہٹا لیتا تھا۔ آنکھ کے ذرا نیچے سے ہونٹوں کے کونے تک، یعنی ایک طرف سے چہرہ بری طرح بڈھب ہو گیا تھا۔ اس کے اسی چہرے پر لڑکیاں مرا کرتی تھی۔ اسے اسپتال بھیجا تو میں نے لڑکی کو بڑی ہی مشکل سے ٹھنڈا کیا۔ اسے یہ وہم تھا کہ اطہر نے اس کے خلاف رپورٹ کی ہے، اس لیے اسے تھانے بلایا گیا ہے۔ میں نے اس کا یہ وہم دور کیا اور بتایا کہ ایک اور لڑکی قتل ہو گئی ہے، یہ اطہر کی دوست تھی، اس کی تفتیش کے لیے اسے بلایا گیا۔ میں نے لڑکی سے پوچھا، اسے کل تم نے زخمی کیا تھا؟ اس نے قہر سے جواب دیا، ہاں میں نے کیا تھا، میں اسے قتل کرنا چاہتی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر مجھ پر عجیب سا اثر ہو رہا تھا۔ اس کے ہونٹ اطہر کے خون سے لال تھے، خون اس کے منہ میں چلا گیا تھا، زبان بھی لال تھی، ناک پر بھی خون تھا، اور اس کے ہونٹوں کے ارد گرد نیچے تھوڑی تک خون تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس نے کچھ خون پی بھی لیا ہوگا۔ وہ مجھے ایک حسین چڑیل نظر آ رہی تھی جو انسانوں کو کھاتی تھی۔ اطہر نے کہا تھا کہ یہ لڑکی حیوان ہے، لیکن میری نظر میں وہ درندہ تھی۔ میں نے اسے کہا کہ منہ صاف کر لو۔ اس نے بڑے غصے سے اپنا بازو اپنے ہونٹوں پر مل دیا، جس سے خون اس کے چہرے پر اور زیادہ پھیل گیا۔
اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا بگاڑا ہے؟ اس نے شدید غصے کے لہجے میں جواب دیا۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ یہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا۔ یہ مجھ کو پیسے دیتا تھا، میں نے اس کو اپنی عزت دے دی۔ وہ میرے ساتھ کھیلتا رہا۔ میں نے اعتراض نہیں کیا کیونکہ یہ میرا خامد بننے والا تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ سے مار کھائی لیکن اس آدمی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ پھر اس نے مجھ کو دھوکہ دیا اور مجھ سے بھاگنے لگا۔ میں اس کو عزت دے چکی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ تم میرے خامد بن گئے ہو، آپ کدھر جاتے ہو؟ اس نے کہا تم جنگلی ہو، میں شہر کی لڑکی کے ساتھ شادی کروں گا۔ میں نے اسے پوچھا کہ شہر کی لڑکی کون ہے؟ اس نے نہیں بتایا۔ اگر بتا دیتا تو میں اس کو جان سے مار دیتی اور اس آدمی کو بھی۔ یہ میرے ہاتھ سے نکل گیا، اب مجھ کو قید کر لو۔ میں اسے قید کر سکتا تھا۔ اس نے تھانے میں ایک آدمی پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا تھا، لیکن اس نے جس وجہ سے حملہ کیا تھا وہ معقول وجہ تھی۔ اس نے کسی بے گناہ پر حملہ نہیں کیا۔ لڑکی کا اشتعال بچا تھا۔ میں نے لڑکی کو جانے کی اجازت دی تھی۔ اس سے یہی تصدیق کرانی تھی کہ عطر کی گردن پر جو خراشیں ہیں وہ اسی لڑکی کی ہیں۔ میں نے لڑکی کے ساتھ آئے ہوئے مردوں کو بلا کر کہا کہ اس لڑکی کو قابو میں رکھو۔ انہیں بتایا کہ اس نے کیا کیا اور یہ بھی کہا کہ میں اسے حوالات میں بند کر سکتا ہوں۔ اگر اس نے کوئی اور ایسی حرکت کی تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرے دن مجھے اطلاع ملی کہ خانہ بدوش اس شہر سے چلے گئے ہیں۔ میں نے مقتولہ کی ماں کو ایک بار پھر بلایا۔ چند ایک چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھنی تھیں۔ اب تو میں تنکوں کے سہارے ڈھونڈ رہا تھا۔ باپ پر قتل کا شبہ تھا، اس نے خودکشی کر لی تھی۔ عطر کو دیکھا تو میں نے اسی کو قاتل سمجھا، مگر یہ کچھ اور ڈرامہ نکلا۔ عطر کو میں نے مشتبہ افراد کی فہرست سے نکال کر گواہوں کی فہرست میں شامل کر لیا۔ لڑکی کے چال چلن کے سلسلے میں اس کی گواہی ضروری تھی۔ اب میں پھر اس لائن پر آ گیا کہ مقتولہ کا قاتل اس کا باپ تھا۔ کچھ معلومات ابھی اندھیرے میں تھی۔ مقتولہ کی ماں کے سوا مجھے کوئی بھی روشنی نہیں دکھا سکتا تھا۔ میں نے اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا، تمہارا خامد مر چکا ہے۔ اب اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اپنی بیٹی کو اس نے قتل کیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے کاغذوں کا پیٹ بھرنا ہے یا قاتل کو پکڑنا ہے۔ تم اس روز سے جس روز تمہارے خامد کو پتہ چلا تھا کہ بیٹی خراب ہو گئی ہے، قتل کی شام تک چھوٹی چھوٹی باتیں یاد کرو اور مجھے بتاؤ۔ میں نے اس مظلوم اور غمزدہ عورت کو کھانا کھلایا، چائے پلائی، اس کے دل سے پولیس کا خوف نکال دیا۔ وہ مجھے چھوٹی بڑی باتیں سنانے لگی۔ میں بڑے غور سے سنتا رہا اور سوال کرتا رہا۔ شاید 3 گھنٹے گزر گئے تھے۔ میں نے اتنی طویل گفتگو سے یہ نتیجہ نکالا کہ بیٹی کا قاتل باپ ہی تھا۔ وہ اپنی بیوی کو اکثر کہا کرتا تھا کہ اپنی بیٹی کو یا تو موت آ جائے یا اسے اپنے ہاتھوں ختم کر دیا جائے۔ 2 مرتبہ اس نے کہا تھا کہ میں کوئی ایسا زہر تلاش کرتا ہوں جو اپنا کام بھی کر جائے اور کسی کو شک بھی نہ ہو۔ لڑکی کا گلا باپ نے 4 مرتبہ دبایا تھا۔ ان باتوں سے یقین پختہ ہونے لگتا تھا کہ باپ اپنی لڑکی کو قتل کرنے کی ترکیبیں سوچتا رہتا تھا اور ماں رو رو کر پاگل ہوتی رہتی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو سمجھاتی بجھاتی رہتی، اسے باپ سے بچانے کی کوششیں کرتی رہتی تھی، مگر مجھے ایسی کوئی شہادت نہیں مل رہی تھی جیسے یہ پتہ چلتا کہ کیا باپ کو معلوم تھا کہ لڑکی فلاں وقت باہر نکلے گی اور وہ اس کی گھات میں بیٹھا ہوا تھا۔ کام سے تو وہ جلدی آ گیا تھا۔ اس نے بیان دیا تھا کہ وہ کرم سنگھ کے ٹھیکے پر چلا گیا تھا۔ کرم سنگھ سے میں نے پوچھا تھا، اس نے بتایا تھا کہ اس آدمی کو اس نے اس وقت ٹھیکے میں بے ہوشی کی حالت میں دیکھا تھا جب سارے گاہک جا چکے تھے اور وہ اکیلا پڑا رہ گیا تھا۔ کرم سنگھ کو بالکل معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کے ٹھیکے میں کس وقت داخل ہوا تھا۔ اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ بیٹی کو قتل کر کے شراب خانے میں گیا تھا۔ بہرحال یہ شبہ تھا، یہ یقین، ثبوت کوئی نہیں تھا۔ میرے لیے کوئی وجہ نہیں تھی کہ میں یہ رپورٹ لکھ دوں کہ قاتل نے خودکشی کر لی ہے۔ مقتولہ کی ماں نے نئی بات یہ بتائی کہ پہلے عطر کو پسند کرتی تھی، پھر اس نے قتل سے کچھ دن پہلے ایک اور لڑکے کا نام لینا شروع کر دیا تھا۔ ماں کو وہ کہتی تھی کہ یہ لڑکا بہت ہی شریف ہے۔ ماں نے لڑکے کو دیکھا، لڑکی اسے ملتی رہتی تھی۔ ماں نے لڑکی سے کہا کہ ہم خود بات کرتے اچھے نہیں لگتے، لڑکے سے کہو کہ وہ اپنی ماں کو میرے پاس بھیجے۔ لیکن لڑکے کی ماں نہیں آئی، اتنے میں لڑکی قتل ہو گئی۔ میں نے مقتولہ کی ماں سے پوچھا کہ یہ بات اس نے پہلے کیوں نہیں بتائی۔ اس نے جواب دیا کہ بات ابھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس نے اس کا ذکر کرنا بیکار سمجھا۔ میں نے سوچا کہ اس لڑکے سے بھی پوچھ گچھ کر لی جائے، ہو سکتا ہے اس کے اور عطر کے درمیان یا مقتولہ کی کسی اور دوست کے ساتھ رقابت چل پڑی ہو اور اس کا شکار لڑکی ہوئی ہو۔ میں نے مقتولہ کی ماں سے اس لڑکے کا اتا پتہ پوچھا تو یہ وہی نوجوان نکلا جس کے متعلق مجھے عطر بتا چکا تھا، اور ایک اور آدمی نے بھی بتایا تھا کہ رات اس نے مقتولہ کو اس نوجوان کے ساتھ بغل گیری کی حالت میں دیکھا تھا۔ اس کے متعلق پتہ چلا کہ کارخانے میں رات کی شفٹ میں کام کرتا ہے۔ میں نے اسے تھانے بلوا لیا۔ وہ 20-22 سال کی عمر کا جوان تھا۔ اس کے چہرے پر بچوں کا بھول پن تھا۔ چہرے پہچانے کے تجربے کی بنا پر میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ لڑکا قاتل نہیں ہو سکتا، قتل ہو سکتا ہے۔ وہ ڈرا ہوا ضرور تھا، لیکن اس نے بولتے وقت ذرا بھر جھجک کا مظاہرہ نہیں کیا۔ میں نے اس سے پہلا سوال یہ کیا، مقتولہ کے ساتھ تمہارے تعلقات کب سے تھے؟ اس نے سوچ کر جواب دیا، میرا خیال ہے کہ ابھی 1 مہینہ پورا نہیں ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، قتل کی رات تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا، میں ورک شاپ میں چلا گیا تھا۔ صبح پتہ چلا کہ زینب قتل ہو گئی ہے۔
تمہیں وہ آخری بار کب ملی تھی؟ اسی شام، اس نے اعتماد سے جواب دیا۔ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ مجھ سے مل کر وہ گھر نہیں جا سکی۔ میں ورک شاپ کی طرف چلا گیا تھا اور وہ وہیں کھڑی مجھے دیکھتی رہی تھی۔ تمہیں معلوم تھا کہ لڑکی کی دوستی کچھ اور مردوں کے ساتھ بھی تھی؟ میں نے پوچھا۔ کبھی ایسا ہوا کہ ان میں سے کسی نے تمہیں ڈرایا دھمکایا ہو؟ مجھے معلوم تھا کہ لڑکی پاک نہیں، اس نے جواب دیا، پھر بھی میں نے اسے پسند کیا۔ مجھے کسی نے کبھی ڈرایا دھمکایا نہیں تھا۔ لڑکی نے کبھی نہیں بتایا تھا کہ کوئی آدمی، خصوصاً اطہر نام کا ایک آدمی، اسے دھمکیاں دیتا رہا ہے یا اسے تم سے ملنے سے روکتا ہے؟ کبھی ایسی بات نہیں ہوئی تھی، اس نے جواب دیا۔ اس لڑکی کے ساتھ میرے تعلقات ویسے نہیں تھے جیسے دوسروں نے اس کے ساتھ رکھے تھے۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میری محبت پاک رہے گی، میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس لڑکے سے، جس کا نام اکمل تھا، کچھ ایسی باتیں پوچھی جن کے متعلق میرا خیال تھا کہ وہ نہیں بتائے گا یا جھیپ جائے گا، لیکن اس نے بلا جھجک ہر ایک بات بتا دی۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں اور نہ اسے کوئی خطرہ ہے۔ میں نے سوال کرنے کی بجائے اسے کہا کہ وہ اپنے متعلق، لڑکی کے متعلق اور دیگر تمام باتیں جو اس کے ذہن میں آئیں مجھے سنا دے۔ اس نے اپنی تمام زندگی کی جو کہانی سنائی وہ اس کے الفاظ میں اس طرح ہے۔ اس نے ہمارے شہر سے کوئی 110 میل دور ایک اور شہر کا نام لے کر کہا۔ میں اس شہر میں پیدا ہوا تھا۔ باپ بچپن میں مر گیا تھا۔ مجھے کچھ یاد نہیں کہ میری عمر کیا تھی۔ میری عمر 9-10 سال ہوئی تو ایک روز ایک عورت آئی جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے آتے ہی مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور منہ چوم چوم کر مجھے پریشان کر دیا۔ میں اس وقت تیسری جماعت میں پڑھتا تھا۔ یہ عورت آئی تو مجھے بتایا گیا کہ یہ تمہاری ماں ہے اور اب تم اس کے ساتھ رہو گے۔ میں بہت حیران ہوا۔ میں تو اس عورت کو اپنی ماں سمجھتا تھا جس نے مجھے پالا تھا۔ میں نے ہوش اس عورت کی گود میں سنبھالا تھا۔ میرے بعد اس عورت کے 2 بچے پیدا ہوئے جنہیں میں اپنے بھائی سمجھتا تھا۔ گھر میں جو آدمی تھا اسے میں ابا کہا کرتا تھا۔ اس عورت کے آنے کے بعد مجھے ان دونوں عورتوں نے پاس بٹھا کر بتایا کہ جس عورت نے مجھے پالا ہے وہ میری خالہ ہے، اور یہ عورت جو اچانک کہیں سے آ گئی ہے میری ماں ہے، اور میرا باپ اس وقت مر گیا تھا جب میں 1.5 سال کا تھا۔ یہ معمہ مجھے سمجھ نہ آیا تو میں رو پڑا۔ یہ عورت ہمارے گھر میں رہنے لگی۔ وہ میرے ساتھ پاگلوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ رات مجھے اپنے ساتھ سلاتی تھی۔ اسکول سے چھٹی کے وقت وہ اسکول سے باہر کھڑی ہوتی اور میرا بستہ اٹھا لیتی۔ میں نے تسلیم کر لیا کہ یہ واقعی میری ماں ہے۔ خالہ نے میرے ساتھ اتنا پیار کبھی نہیں کیا تھا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جب ماں نے مجھے دیوانہ وار پیار دیا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس سے پہلے میں پیار سے محروم رہا ہوں۔ یہ بات پیار نے میرے دل میں پکی کر دی کہ یہ عورت میری ماں ہے اور جس نے مجھے پالا ہے وہ خالہ ہے، اور اس کا خامد میرا باپ نہیں۔ میں چونکہ بچہ تھا اس لیے اس کے پیار میں الجھ گیا۔ یہ سوال میرے دماغ میں آیا ہی نہیں کہ ماں سے پوچھوں کہ وہ اتنا عرصہ کہاں رہی ہے۔ میں نے تیسری جماعت پاس کر لی تو ماں مجھے اسی شہر میں اسی طرح کے ایک کچے مکان میں لے گئی جس کا ایک ہی کمرہ تھا۔ ہم غریب لوگ تھے۔ میری خالہ کا خامد مستری تھا۔ ماں نے گھر میں نوکری کر لی اور مجھے پالنے اور پڑھانے لگی۔ میں بڑا ہوتا گیا اور یہ سوال میرے دماغ میں ابھرتا گیا کہ ماں اتنا عرصہ کہاں رہی، مگر پوچھنے کی معلوم نہیں کیوں جرأت نہیں ہوتی تھی۔ ماں سوائے پیار کے اور کوئی بات کرتی ہی نہیں تھی۔ میں نے ایک بار اس سے اپنے باپ کے متعلق پوچھا تو اس نے حقارت سے جواب دیا، اس مردود کا نام نہ لو، بہت برا آدمی تھا، اچھا ہوا کہ مر گیا، زندہ ہوتا تو ہم دونوں کو مارتا پیٹتا ہی رہتا۔ اس کے بعد بھی اس نے میرے باپ کے متعلق ایسی ہی بری بری باتیں سنا کر میرے دل سے باپ کی یاد نکال دی۔ میں نے 8 جماعتیں پاس کر لی تو ماں نے مجھے خالہ کے خامد کے حوالے کر دیا۔ اس نے مجھے اس ورک شاپ میں جہاں وہ ملازم تھا مجھے موٹر مکینک کا کام سکھانا شروع کر دیا۔ مجھے کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی۔ 2 سال بعد مجھے 8 آنے روز ملنے لگے۔ یہ تنخواہ مجھے 1 سال ملتی رہی۔ میری عمر 20 سال ہو چکی تھی۔ ایک روز میری خالہ، اس کا خامد ہمارے گھر آئے۔ ماں نے مجھے کسی کام سے باہر بھیج دیا۔ میں جب واپس آیا تو خالو نے مجھے کہا کہ کل ورک شاپ میں نہ آنا، میں تمہیں اور جگہ نوکری دلا رہا ہوں۔ میں نے وجہ پوچھی تو مجھے ٹالنے کے لیے ایسی وجہ بتائی گئی جو میری سمجھ میں نہ آئی۔ میں اس نوجوان کی اتنی لمبی کہانی نہیں سننا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ اپنے متعلق اور لڑکی کے متعلق کچھ بتاؤ۔ اس نے اتنی لمبی کہانی شروع کر دی، میں نے اس سے روکا نہیں۔ اتنا ضرور کہوں گا کہ اس لڑکے نے مجھے کچھ متاثر کر لیا تھا، ورنہ ہم مشتبہ افراد سے جنہیں ہم شامل تفتیش کرتے ہیں صرف وہ باتیں پوچھتے ہیں جو نہایت ضروری ہوتی ہیں۔ ہم بولنے کا موقع صرف اسے دیتے ہیں جس کے سینے سے کوئی بات نکلوانی ہوتی ہے۔ اس لڑکے نے پیدائش سے اپنی کہانی شروع کر دی۔ میرے دل میں آئی کہ اسے روک دوں اور اپنے مطلب کی بات پر لے آؤں، لیکن اس نے جب اپنی ماں کے متعلق بتایا کہ وہ اتنا عرصہ بعد اچانک آ گئی اور اس بچے کو قبضے میں کر لیا اور بچے کے باپ کے خلاف بچے کے دل میں نفرت پیدا کی، تو میرے اندر پولیس مین کا تجسس بیدار ہو گیا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ عورت اس کی ماں ہی تھی یا یہ کوئی فراڈ تھا۔ اس کے علاوہ مسلسل تفتیش کرتے کرتے میرا دماغ تھک گیا تھا، اس لیے بھی میں نے سوچا کہ چلو یہی کہانی سن لو، دلچسپ معلوم ہوتی ہے۔
یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ یہ نوجوان میرے لیے رحمت کا فرشتہ ہے۔ اس نے کچھ اور باتیں سنا کر کہا، ماں مجھے یہاں لے آئی، حالو بھی ساتھ آیا تھا۔ یہاں ورک شاپ میں مجھے اسی نے ملازمت دلائی اور اس آبادی میں کمرے کا مکان کرائے پر لے دیا، پھر وہ چلا گیا۔ ہم یہاں 7-8 مہینوں سے رہ رہے ہیں۔ پچھلے 1.5 مہینے سے میں رات کی پہلی شفٹ میں کام کرتا ہوں۔ ماں نے تمہیں ابھی تک نہیں بتایا کہ وہ تمہاری 10 سال تک کی عمر تک کہاں رہی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، ایک روز میں اس کے پیچھے پڑ گیا تو اس نے بتایا کہ وہ کسی اور شہر میں رہتے تھے۔ جہاں میرا باپ مر گیا، مکان پر میرے ایک چچا نے قبضہ کر لیا۔ میری ماں نے مجھے خالہ کے حوالے کر دیا اور خود محنت مزدوری کر کے میرے لیے خرچ بھیجتی رہی، مگر میری تسلی نہ ہوئی۔ وہ کبھی تو آتی اور مجھے دیکھ جاتی۔ اس سے پہلے وہ مجھے دیکھنے کبھی بھی نہیں آئی تھی۔ میں نے اس پر زور نہیں دیا کہ مجھے ضرور بتائے۔ اس کے پیار کا اثر ایسا ہے کہ میں اس سے پرانی باتیں پوچھ کر اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ آپ جب تک اسے دیکھ نہ لیں یہ نہیں جان سکتے کہ مجھے کس طرح چاہتی ہے۔ کئی بار مجھے شک ہوا کہ یہ عورت پاگل ہے، بلکہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اس عورت نے اپنے پیار کا قیدی بنا رکھا ہے۔ مجھے اس قید میں لطف آتا ہے۔ اس دوران زینب مقتولہ کے چرچے سنے کہ دوستی کرنے کی عادی ہے اور بدنام لڑکی ہے۔ میں اسے دیکھا کرتا تھا۔ بدنام ہونے کے باوجود وہ مجھے اچھی لگتی تھی۔ کچھ عرصہ وہ مجھے دیکھتی رہی اور میں اسے دیکھتا رہا۔ ایک بار وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی۔ یہ تقریباً 1 مہینہ پہلے کی بات ہے۔ اس کی مسکراہٹ نے میرا حوصلہ بڑھایا۔ ہم فوراً ملے اور ہمارا تعلق گہرا ہو گیا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہماری محبت پاک تھی۔ یقین کریں اس لڑکی نے مجھے کبھی اشارے سے بھی بدی کی طرف مائل نہیں کیا۔ میں شام 7:30 بجے گھر سے نکلتا اور رات 12 بجے ورک شاپ سے آتا ہوں۔ وہ جس جگہ قتل ہوئی ہے وہاں شام کو میرا انتظار کیا کرتی تھی۔ میں تھوڑی سی دیر اس کے پاس رک کر ورک شاپ چلا جایا کرتا تھا۔ ہم نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ شادی کریں گے۔ دراصل میں بدی کے صرف نام سے واقف تھا۔ ماں نے میرے اندر صرف پیار بھرا تھا۔ میرے پاس پیار تھا، سچا پیار جس میں خلوص تھا۔ یہ پیار لڑکی کو پہلی بار ملا تھا۔ یہاں ایک معاملہ الٹا تھا۔ ہوتا یہ کہ لڑکیوں کو باہر نکلنے اور لڑکوں سے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی، ان پر پابندی عائد ہوتی ہے، مگر یہاں عالم یہ تھا کہ لڑکی کھلے بندوں باہر جاتی اور میرا انتظار کرتی تھی، اور میں ماں کے ڈر سے کھلے بندوں باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ سارا دن چھٹی ہوتی تھی، میں باہر نکلنا چاہوں تو میری ماں کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں باہر نہ نکلوں۔ اگر وہ غصے یا حکم سے رکتی تو میں باغی ہو جاتا۔ وہ مجھے پیار سے رکتی تھی، میں ضد کروں تو رونے لگتی تھی۔ باہر جانے کے لیے وہ صرف میرا ایک بہانہ مان لیتی ہے، یہ ہے سینما۔ میں اسے کہتا ہوں ماں رات کو میں کام کرتا ہوں، دل اچاٹ ہو جاتا ہے، سینما دیکھنے سے دل بہل جاتا ہے۔ وہ مجھے پیسے دیتی اور یہ ہدایت ضرور دیتی کہ بیٹا سڑک سے ہٹ کر چلنا، آگے پیچھے دیکھ کر چلنا۔ چونکہ میرا یہ بہانہ ماں کے لیے قابل قبول تھا، اس لیے 3 سے 6:30 بجے تک میں سینما کے بہانے سے زینب کے ساتھ وقت گزار لیا کرتا تھا۔ لیکن ایسی ملاقاتیں صرف 3 ہوئیں۔ وہ دلیر لڑکی تھی، جہاں کہتا وہاں پہنچ جاتی تھی۔ ایسے ہی لمبی ملاقاتوں میں اس نے میرے ساتھ دل کی باتیں کی۔ وہ ان پڑھ لڑکی تھی اور ایک غریب باپ کی بیٹی۔ اس کا بچپن غربت اور فاقوں میں گزرا۔ اس کا باپ سارا دن مزدوری کرتا اور بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی پوری ہوتی تھی۔ کچھ عرصے سے اس نے باورچی کا کام سیکھ لیا تھا۔ اس سے بڑا ایک بھائی تھا، وہ مر گیا۔ اس سے چھوٹا بھائی بھی مر گیا۔ پھر ایک بھائی پیدا ہوا، وہ بھی مر گیا۔ صرف یہ لڑکی بچی اور جوان ہوئی۔ ماں اس سے کچھ پیار کرتی تھی، باپ اسے منحوس سمجھتا تھا۔ زینب نے مجھے بتایا تھا کہ باپ اس کے ساتھ کئی دن بات ہی نہیں کرتا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ یہ کہا تھا کہ لڑکوں کی جگہ یہ مر جاتی تو اچھا تھا۔ وہ بچپن کی باتیں سنایا کرتی تھی جب باپ اسے مارتا پیٹتا رہتا تھا۔ ایک روز اس نے مجھے سنایا، میں گھر سے باہر خوش رہا کرتی تھی۔ جب جوان ہونے لگی تو مجھے لڑکے زیادہ اچھے لگنے لگے۔ وہ محبت کی باتیں کرتے تھے اور میں محبت کی پیاسی تھی۔ اس پیاس نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ میں ہر کسی کے دھوکے میں آ جاتی تھی۔ میں محبت کی قیمت دینے کے لیے اپنا جسم پیش کر دیا کرتی تھی۔ باپ کو پتہ چل گیا، اس نے کئی بار میرا گلا گھونٹ دیا۔ کبھی ماں چھڑا لیتی تھی اور کبھی پڑوسی۔ اگر مجھے یہی محبت باپ سے مل جاتی تو میں اس طرح گمراہ اور خوار نہ ہوتی۔ مجھ سے اسے وہ محبت مل گئی جو اسے باپ سے نہیں مل سکی تھی۔ اس نے پاک اور ناپاک میں فرق دیکھ لیا تو اسے ان آدمیوں سے نفرت ہو گئی جو اس کے جسم کے ساتھ کھیلتے رہے تھے۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر رویا کرتی تھی۔ جناب، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نیک انسان ہوں، بات یہ تھی کہ میرے سینے میں ماں کا پیار تھا جو میں نے زینب کو دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا۔ اس نے پوچھا کہ یہ جانتے ہوئے کہ میں گناہ گار اور ذلیل ہوں تم مجھ سے شادی کرو گے؟ میں نہیں سمجھ سکتا کہ میں نے نیکی کی خاطر اسے جواب دیا کہ تم جیسی کیسی بھی ہو میں تم سے شادی کروں گا، یا اس لیے کہ وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم اپنی ماں سے کہو کہ میری ماں سے ملے اور بات کریں۔ ایک روز اس نے مجھے کہا کہ اس نے اپنی ماں سے بات کی ہے اور ماں نے کہا ہے کہ تم اپنی ماں سے کہو کہ ہم سے رشتہ مانگے۔ دراصل دستور تو یہی ہے۔ میں نے زینب سے کہا کہ تم میری ماں سے بھی ملا کرو تاکہ وہ تمہیں پسند کرنے لگے۔ وہ دوسرے ہی دن میری موجودگی میں ہمارے گھر آئی۔ میری ماں کی یہ عادت ہے کہ بالکل خاموش رہتی ہے۔
پڑوسیوں کے ساتھ اس کا میل جول نہیں، کبھی کوئی مر جائے، کسی کی شادی ہو، میری ماں کسی کے ہاں نہیں جاتی، اس کی ساری دنیا صرف میں ہوں۔ زینب ہمارے گھر آئی تو ماں نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی۔ زینب میرے ساتھ باتیں کرنے لگی اور میں اس کے ساتھ باتوں میں مگن ہو گیا۔ اچانک ماں نے غصے سے کہا، اکمل تم اندر جا کر بیٹھو۔ میں اندر چلا گیا۔ زینب نے میری ماں کے ساتھ کوئی بات شروع کی تو ماں نے اسے کہا کہ تم جاؤ لڑکی، یہاں نہ آیا کرو۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ماں کو بالکل علم نہیں تھا کہ زینب کیسی لڑکی ہے۔ میں نے ماں سے کہا کہ وہ تمہیں ملنے آئی تھی اور تم نے اس کے ساتھ بات ہی نہیں کی بلکہ اسے گھر سے نکال دیا، وہ بڑی اچھی لڑکی ہے۔ ماں نے چونک کر مجھ سے پوچھا، تم کس طرح جانتے ہو کہ وہ لڑکی اچھی ہے؟ تم اسے ملتے رہے ہو، اس لیے وہ تمہارے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کرتی تھی۔ میں نے ماں کو بتا دیا کہ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں اور میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماں کتنی ہی دیر مجھے چپ چاپ دیکھتی رہی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ میں نے اسے اس حالت میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو پیار کا مجسمہ تھی، مگر اس کے چہرے سے وہ رنگ ہی اڑ گیا جس میں پیار ہوتا ہے۔ اس نے آہ بھری اور پرے چلی گئی۔ میں شام کو کام پر جانے لگا تو ماں نے کہا، آئندہ تم اس لڑکی سے نہیں مل سکتے۔ مجھے شک ہوا کہ ماں کو پتہ چل گیا ہے کہ لڑکی بدنام ہے۔ میں نے کہا کہ ماں یہ بڑی اچھی لڑکی ہے۔ ماں نے مجھے بولنے نہ دیا، حکم کے لہجے میں بولی، مجھے بالکل پتہ نہیں وہ کیسی لڑکی ہے، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ تم کسی بھی لڑکی سے نہیں مل سکتے۔ تمہاری شادی کا فیصلہ میں کروں گی، تم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ میں چپ چاپ باہر نکل گیا۔ میں ماں کا حکم ٹال نہیں سکتا تھا مگر زینب کو بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں اسے ملتا رہا۔ ایک روز میں نے سینما جانے کا بہانہ کیا تو ماں نے اجازت نہ دی۔ اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں روکا تھا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا ماں اب میں بچہ نہیں ہوں، میں جا رہا ہوں، اور میں چلا گیا۔ زینب کو میں نے ایک جگہ بتا رکھی تھی، وہ آ گئی اور ہم 6 بجے تک باتیں کرتے رہے۔ گھر آیا تو ماں نے کچھ بھی نہ کہا لیکن اس کا رویہ بدلا ہوا تھا۔ ایک روز میرے کہنے پر زینب کی ماں میری ماں کے پاس آئی، میں گھر میں تھا۔ زینب کی ماں نے اپنا تعارف کرایا تو میری ماں نے کہا، اپنی بیٹی سے کہہ دینا کہ میرے لڑکے سے نہ ملا کرے، میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ بیچاری پریشان سی ہو کر چلی گئی۔ مجھ سے رہا نہ کیا، میں ماں پر برس پڑا۔ اس سے پہلے میں ماں سے ایسی بدتمیزی سے کبھی نہیں بولا تھا۔ میں نے ماں کو یہ بھی کہا کہ میں تمہارا قیدی نہیں ہوں، مجھے اس طرح زنجیریں نہ ڈالو۔ اس نے نہایت آہستہ سے کہا، تم اسی نامراد کے بیٹے ہو نا؟ اس نے بھی اسی طرح ضد کی تھی کہ تم مانو نہ مانو میں دوسری شادی کروں گا۔ اس نے بھی یہی کہا تھا کہ میں تمہارا قیدی نہیں ہوں۔ پھر ماں رونے لگی، میری زبان بند ہو گئی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ ماں نے میرے باپ کے متعلق یہ کیا بات کہی ہے۔ دوسرے دن میں نے اسے پوچھا تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک رات میں کام سے واپس آیا تو ماں نے کہا کہ وہ لڑکی میرے پاس آئی تھی اور بہت بدتمیزی کر کے گئی ہے، تم اسے ملتے رہتے ہو؟ میں نے کہہ دیا کہ ہاں میں اسے ملتا رہتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ماں چپ تو پہلے بھی رہتی تھی مگر 3-4 دنوں سے وہ کھوئی سی رہنے لگی تھی۔ کبھی ایسے نظر آتا جیسے وہ گہری سوچ میں غرق ہے۔ میں نے آپ کو اپنی ماں کے متعلق اس لیے یہ باتیں سنائی ہیں کہ وہ میرے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالتی تو میں زینب کے ساتھ شادی کر لیتا، پھر وہ شاید قتل نہ ہوتی۔ وہ جس رات قتل ہوئی اس شام مجھے ملی تھی۔ اس نے رو رو کر کہا تھا کہ ماں کو شادی کے لیے مجبور کرو۔ میں نے اسے تسلی دی تھی اور کہا تھا کہ میری ماں کے پاس جاتی رہا کرو، اس کے ساتھ غصے سے نہ بولا کرو، اس کے دل پر قبضہ کرنے کی کوشش کرو، مگر موت نے اسے مہلت نہ دی۔ یہ لڑکا بولتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی کہانی جذباتی لحاظ سے تو سننے کے قابل تھی لیکن میری تفتیش میں کوئی مدد نہیں دے سکتی تھی۔ یہ لڑکا میرے لیے بالکل بیکار تھا۔ اس نے جھوٹا بیان نہیں دیا تھا، اس پر جرا کر کے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اب اس انتظار میں تھا کہ اس کی کہانی ختم ہو تو اسے رخصت کروں۔ اتنے میں برآمدے میں مجھے ایک کانسٹیبل کی آواز سنائی تھی۔ اس نے کسی عورت سے کہا تھا، او مائی اندر نہ جانا، ادھر آ، کیا بات ہے؟ اس کے بعد ایک عورت کی آواز آئی، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ میرے بیٹے کو تھانے میں لے آئے ہیں، میں اسے دیکھنے آئی ہوں۔ اکمل نے کہا، یہ میری ماں کی آواز ہے، میں گھر سے باہر کھڑا تھا جب آپ کا سپاہی مجھے بلانے گیا تھا۔ میں ماں کو بتائے بغیر آ گیا تھا۔ اس سے اب کسی نے بتایا ہوگا کہ مجھے پولیس لے گئی ہے۔ مجھے اس لڑکے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بلا مقصد میرا وقت ضائع کیا گیا تھا۔ میں اس کے عشق و محبت کی کہانی اس لیے تحمل سے سنتا رہا تھا کہ شاید کوئی اشارہ تفتیش کے کام کا نکل آئے۔ میں نے اسے کہا، تم چلے جاؤ، ماں کو تسلی دو۔ زینب کے قتل کے متعلق کوئی معمولی سی بات سنو تو وہ بھی مجھے بتا دینا۔ میں نے ابھی بات پوری نہیں کی تھی کہ اس کی ماں کانسٹیبل کے روکنے کے باوجود میرے دفتر کے دروازے میں آ گئی۔ اس نے اپنے بیٹے کو میرے کمرے میں بیٹھے دیکھا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھ سے کوئی سی قسم لے لو داروغہ جی، میرے بچے کا اس کٹنی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ کسی کو کیا قتل کرے گا، اسے اتنا بڑا نہ سمجھو، یہ تو دودھ پیتے بچوں سے زیادہ بھولا ہے، اسے چھوڑ دو، یہ میرا ایک ہی بچہ ہے۔ وہ اندر میرے قریب آ گئی۔ اکمل اسے روکنے کے لیے اٹھا۔ میں اسے کہنے ہی لگا تھا کہ تمہارے بیٹے کو میں نے چھوڑ دیا، مگر اس نے مجھے بولنے کی مہلت ہی نہ دی۔ اس نے سر سے دوپٹہ اتارا اور کرسی کے قریب فرش پر پھینک دیا اور دونوں ہاتھ میرے اس ہاتھ پر رکھ دیے جو میز پر رکھا ہوا تھا۔ مجھے اس کی یہ حرکت اچھی نہ لگی۔ میں نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹانے کے لیے ہاتھوں پر نگاہ کی تو میں بدک کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ کی الٹی طرف
پر 3 اور دوسرے پر 2 گہری خراشیں تھیں۔ لمبائی 1.5 انچ ہوگی۔ ان پر خون جمع ہوا تھا اور مرہم لگا ہوا تھا۔ اس عورت نے کرتا پہن رکھا تھا۔ میں نے فوراً کرتے کے بٹن دیکھے۔ اس کے 3 بٹن تھے، نیچے والے 2 پرانے اور اوپر والا نیا اور دوسروں سے مختلف تھا۔ میں نے میز کی دراز سے وہ پڑیا نکالی جس میں نے وہ بٹن لپیٹ رکھا تھا جو مقتولہ کی لاش کے قریب پڑا ہوا تھا۔ میں نے وہ بٹن اس لیے اٹھا لیا تھا کہ جائے واردات سے ملی ہوئی ایک کنکری بھی بعض اوقات واردات سے تمام پردے اٹھا دیا کرتی ہے۔ کوٹ قمیض یا جرسی سے گرا ہوا بٹن ان بظاہر غیر اہم سی چیزوں میں خاص طور پر شامل ہے جو جائے واردات پر پڑی مل جایا کرتی ہیں۔ اگر تفتیش کرنے والا پولیس آفیسر دانش مند ہو تو ایسی غیر اہم چیزوں سے بہت کام لے سکتا ہے۔ اکمل کی ماں کے ہاتھوں پر گہری اور لمبی خراشیں اور کرتے کا اوپر کا بٹن دوسرے بٹنوں سے مختلف دیکھ کر میرے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا کہ کیا یہ عورت قتل کر سکتی ہے؟ اگر اس نے لڑکی کو قتل کیا ہی ہے تو اس کا باعث فوری اشتعالی ہو سکتا ہے۔ وہ اشتعال کیا ہے؟ اکمل اسے کندھوں سے پکڑ کر پیچھے ہٹا رہا تھا اور میرا دماغ آٹا پیسنے والی مشین کی طرح چل رہا تھا۔ میں نے اکمل سے کہا، تم ذرا باہر جا کے بیٹھو۔ میں اسے تسلی دیتا ہوں کہ میں نے تمہیں حراست میں نہیں لیا اور نہ لوں گا، تم باہر چلے جاؤ۔ اکمل باہر نکل گیا۔ میں نے اس کی ماں کو پاس پڑے ہوئے بینچ پر بٹھا دیا اور میں سوچنے لگا کہ اس عورت سے کوئی ہیر پھیر نہ کروں اور سیدھا ہی کہہ دوں کہ تم قاتل ہو۔ پھر خیال آیا کہ وہ چوکس ہو کر مجھے گمراہ کر دے گی، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کتنی ہوشیار، چالاک اور حاضر جواب ہے۔ میں نے اس کے ساتھ اکمل کے متعلق باتیں شروع کر دی، قتل کے متعلق کوئی بات نہ کی۔ میں نے اسے کئی باتیں پوچھی، اس نے بالکل مختصر اور ادھورے جواب دیے۔ میں نے اسے پوچھا، تم جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، دوسری شادی کیوں نہ کی؟ اس بچے کی خاطر۔ اس نے صرف اتنا سا جواب دیا۔ یہ بچہ کتنی عمر میں اپنی بہن کے حوالے کیا تھا؟ 1.5 پونے 2 سال کا تھا۔ اسے بہن سے کتنی عمر میں لیا؟ 9 سال کا ہو گیا تھا۔ 7-8 سال کہاں رہی؟ محنت مزدوری کرتی رہی۔ وہ ہکلانے لگی، گھبرا گئی، پھر بولی، فیض آباد۔ نوکری کیا تھی؟ گھروں میں کام کرتی تھی۔ دودھ پیتے بچے کو ساتھ کیوں نہ رکھا؟ وہ ہر سوال کا جواب فوراً نہیں دیتی تھی، سوچتی تھی، ایک لفظ کہہ کر اسے منہ میں چبا جاتی اور پھر جواب مکمل کرتی تھی۔ اس کے لہجے میں راشا سا تھا، جیسے اسے اپنے آپ پر اعتماد نہیں۔ میں اس کے انداز اور لہجے کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے جب پوچھا کہ دودھ پیتے بچے کو ساتھ کیوں نہ رکھا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ میرے منہ کی طرف دیکھتی رہی۔ اس حالت میں وہ بالکل احمق لگ رہی تھی۔ میں نے ایک اور سوال کیا، اتنا عرصہ بچے سے ملنے کیوں نہ آئی؟ 7-8 سال بعد بچے کی محبت اچانک جاگ اٹھی تھی۔ وہ میرے منہ کی طرف دیکھتی رہی اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس کا یہ انداز ایک پولیس آفیسر کو مزید کریدنے پر اکساتا تھا۔ پولیس آفیسر کے لیے انسانی نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ احمق نظر آنے والے لوگ ضروری نہیں کہ احمق ہی ہوں، اور تیز تیز باتیں کرنے والے اور ترکی بہ ترکی جواب دینے والے ضروری نہیں کہ چلاک اور ہوشیار بھی ہوں۔ یہ عورت احمق ضرور تھی، مگر مجھے اسے عجیب سی بو آ رہی تھی۔ میں نے ہاتھ آگے کر کے اس کے کرتے کے اوپر والے بٹن پر رکھا اور بٹن کھول دیا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے دونوں ہاتھوں سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا ہاتھ پرے ہٹا کر بٹن باندھنے لگی۔ میں جو کچھ دیکھنا چاہتا تھا وہ مجھے نظر آ گیا تھا۔ بٹن دھاگے کی کمزوری کی وجہ سے نہیں گرا تھا، بلکہ وہاں سے کرتا اتنی زور سے کھینچا گیا تھا کہ بٹن کے اوپر قریب سے کرتا پھٹ گیا تھا۔ اس نے بٹن بند کر لیا اور پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے یہ حرکت کی کہ چونک کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور دونوں ہاتھ دوپٹے کے اندر کر لیے۔ پولیس تمام مشتبہ افراد یا ہر قسم کے ملزم کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ نہیں کرتی۔ کم سے کم میرا طریقہ تفتیش یہی تھا کہ ملزم کی نفسیاتی کمزوریوں کو سمجھ کر ان کے مطابق پوچھ گچھ کیا کرتا تھا۔ یہ عورت جس قسم کی تھی، اس قسم کو میں اچھی طرح سمجھتا تھا۔ جس طرح اس پر خاموشی طاری ہو گئی تھی، اسی طرح میں نے اپنے اوپر خاموشی طاری کر لی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا۔ وہ بت بن گئی تھی اور میں اسے دیکھتا رہا اور اس کی آنکھیں کھلتی چلی گئیں۔ وہ واقعی احمق تھی۔ اس نے بٹن کو چھپا لیا تھا اور اپنے ہاتھوں کو بھی چھپا لیا تھا۔ میرا دل مان نہیں رہا تھا کہ اس عورت نے قتل کیا ہوگا۔ کوئی وجہ میرے دماغ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ اٹھنے لگی اور بولی، میں جا رہی ہوں، بیٹھی رہو۔ میں نے آگے جھک کر دبی آواز میں کہا، اگر اپنے بیٹے کو سزائے موت سے بچانا چاہتی ہو تو قتل کا اقبال کر لو۔ میرے بیٹے کو؟ اس نے خوفزدہ سرگوشی میں کہا، سزائے موت؟ کیوں؟ وہ یک لخت بلند آواز سے بولی، نہیں دروگا جی، وہ بے قصور ہے، اسے قتل کا کچھ علم نہیں۔ پھر تمہیں علم ہوگا۔ میں نے کہا، قاتل اس مکان میں ہے جس میں تم رہتی ہو، قاتل تم ہو یا تمہارا بیٹا۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے اور اس کے چہرے سے پسینہ پھوٹ آیا۔ وہ رونے لگی۔ اکمل کی کہانی میرے دماغ میں آ گئی۔ میں ہوش ہوا کہ اس لڑکے کو بولنے کا موقع دیا تھا اور اس نے ساری باتیں اگل دی تھی۔ مجھے یہ عورت نیم پاگل اور مشکوک نظر آنے لگی۔ میں نے اسے کہا، کہہ دو کہ میں نے اس لڑکی کو قتل نہیں کیا۔ اس نے بڑی آہستہ آہستہ کہا، میں کہہ دوں کہ میں نے اس لڑکی کو قتل نہیں کیا؟ ہاں، میں نے کہا، کہہ دو۔ میں نے اس لڑکی کو قتل نہیں کیا اور لڑکی نے اپنی گردن چھڑانے کے لیے
میرے ہاتھوں پر ناخن نہیں مارے اور میرا بٹن نہیں توڑا تھا۔ اس کا رنگ سفید ہونے لگا، اس کا منہ اور زیادہ کھل گیا۔ میں نے کہا، اقرار کر لو یا انکار کر دو۔ انکار کر دوں؟ اس کے کھلے ہوئے منہ سے آواز آئی۔ ہاں ہاں، میں نے پیار سے کہا، انکار کر دو۔ پھر آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ چھوڑ دوں گا؟ اب تو میں اس کی نفسیات کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ کوئی شک رہا ہی نہیں تھا۔ وہ اس مرحلے میں آ چکی تھی جہاں پیشہ ور قاتل بھی سوچنے سے عاری ہو جاتے ہیں۔ قتل ایک ایسا جرم ہے جس میں اپنی جان خطرے میں ہوتی ہے، پھانسی سامنے نظر آتی ہے۔ اس خوف کے ساتھ مقتول کا خون کوئی قاتل ہضم نہیں کر سکتا۔ قاتل اگر عدالت سے بری ہو جائے تو بھی چین سے زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ عورت تو بالکل سیدھی اور احمق تھی۔ اسے میں نے کہا کہ چھوڑ دوں گا تو وہ میرے منہ کی طرف دیکھتی رہی۔ پھر آپ میرے بیٹے کو بھی چھوڑ دیں گے؟ اس نے پوچھا۔ دونوں کو چھوڑ دوں گا۔ نہیں، اس نے نہایت دھیمی آواز میں کہا، پولیس کا کوئی بھروسہ نہیں، میں دھوکہ کھا چکی ہوں۔ اب میں نے فوراً پوچھا، کس نے دھوکہ دیا تھا؟ میں نے یہ سوال پوچھ کر سخت غلطی کی۔ وہ میرے سوال سے اپنے آپ میں آ گئی، اس کا ذہن بیدار ہو گیا۔ مجھے چاہیے تھا کہ بھولا بنا رہتا اور اس پر جو ذہنی کیفیت طاری ہو گئی تھی اسے ختم نہ ہونے دیتا۔ میں نے غلط وقت پر سوال کر کے اسے جگا دیا تھا۔ تفتیش میں یہی خرابی ہوتی ہے کہ بعض اوقات صرف ایک لفظ یا ذرا سا ایک سوال پتھر جیسے مجرم کے منہ سے نکل کر اسے ریت کا ڈھیر بنا دیتا ہے، اور کبھی تفتیش کرنے والے افسر کے منہ سے نکل جاتا ہے اور مجرم اپنا دفاع اتنا مضبوط کر لیتا ہے کہ اس پر فرد جرم بھی عائد نہیں ہو سکتی۔ کچھ ایسی غلطی میں کر بیٹھا۔ عورت نے قدم جما لیے جس سے مجھے یہ علم ہو گیا کہ اس نے کسی راز پر پردہ ڈال لی ہے۔ اس نے جب کہا کہ پولیس کا کوئی بھروسہ نہیں، میں دھوکہ کھا چکی ہوں، تو مجھے اکمل کی باتیں یاد آنے لگیں۔ اس عورت نے بچے کو 1.5 سال کی عمر میں اپنی بہن کے حوالے کیا اور اس وقت واپس آئی جب وہ 9-10 سال کا ہو چکا تھا۔ بہرحال میں نے زیادہ توجہ اس واردات کو دی جو میرے پاس پڑی تھی۔ میں نے سوچا کہ وہ اس واردات کا اقبال کر لے تو اس کے ماضی تک جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اسے گھیرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ عورت بالکل ہی بدل گئی۔ اس نے تڑاک تڑاک جواب دینے شروع کر دیے۔ میں سارے سوال اور اس کے جواب لکھ کر آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، مختصر یہ کہ اس عورت کے اندر کوئی ایسی طاقت بیدار ہو گئی کہ میرے جال سے صاف نکل گئی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ میں اسے مشتبہ سمجھنا ہی چھوڑ دیتا۔ مجھے آخر لمبے چکر پر جانا پڑا۔ میں نے ASI کو بلایا۔ اس عورت اور اس کے بیٹے اکمل کو حراست میں تو نہ لیا، انہیں تفتیش کے لیے تھانے میں پابند کر دیا۔ دونوں کو دوسرے کمرے میں بھیج کر ان پر ایک کانسٹیبل کی ڈیوٹی لگا دی۔ میں نے اپنے ASI کو اس عورت کے ماضی کی خبر لانے کے لیے بہت سی ہدایات دی اور پھر اکمل کو بلا کر اسے کہا کہ وہ ASI کے ساتھ اپنی اس خالہ کے گھر جائے جس کے پاس وہ 9-10 سال تک رہا ہے۔ ایک کانسٹیبل بھی ساتھ بھیج دیا۔ یہ پارٹی فوراً روانہ ہو گئی۔ مجھے توقع تھی کہ یہ لوگ دوسرے دن شام تک واپس آ جائیں گے، مگر نہ آئے۔ اس دوران اس عورت نے تھانے میں ادھم بپا کیے رکھا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے پریشان تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ اس کے بیٹے کو گھر بھیجتی ہے تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اسے روٹی کون کھلائے گا؟ وہ اکیلا گھر میں ڈرتا ہوگا۔ میں نے اس کے اس پاگل پن سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو اس نے میرے ہر سوال کا جواب یہی دیا کہ جب تک میرے بچے کو سامنے نہیں لاؤ گے کوئی بات نہیں کروں گی۔ اس دوران اسے اپنی ایک چٹھی کے ساتھ سرکاری اسپتال بھیج دیا۔ میں نے ڈاکٹر کو پوسٹ مارٹم کا حوالہ دے کر لکھا کہ اس عورت کا خون مقتولہ کے خون کی رپورٹ کے مطابق ٹیسٹ کیا جائے۔ سرکاری اسپتال سے رپورٹ آئی کہ یہ اسی گروپ کا خون ہے جو مقتولہ کی انگلیوں کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اسے ہم نے وہ دن رات، اگلا دن اور اگلی رات بڑی مشکل سے سنبھالا۔ ASI شام سے ذرا پہلے واپس آ گیا۔ اتنا زیادہ وقت لگانے کی وجہ یہ تھی کہ اسے 2 جگہوں پر جانا پڑ گیا تھا۔ وہ ایسی خبر لایا جس نے میرا دماغ روشن کر دیا۔ میں نے اکمل کو ماں سے لگ رکھا اور اپنے سٹاف سے کہا کہ اس کی ماں کو پتہ نہ چلنے دیا جائے کہ اس کا بیٹا آ گیا۔ میں نے اس عورت کو اپنے کمرے میں بلایا۔ اس نے آتے ہی پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ تم اپنی ضد پر قائم ہو کے جب تک بیٹا میرے سامنے نہیں کرو گے بات نہیں کروں گی، میں نے اسے جواب دیا۔ اب میری ضد سن لو، یہاں تھانے میں پڑی چیختی رہو، جب تک بات نہیں کرو گی اپنے بیٹے کی صورت بھی نہیں دیکھ سکو گی۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس لڑکی کو میں نے قتل کیا ہے، اس نے اپنا لہجہ نرم کرتے ہوئے کہا۔ میں غریب عورت بھلا کیسے قتل کر سکتی ہوں؟ بالکل ایسے جیسے تم نے اپنے خاوند کو قتل کیا تھا، میں نے کہا۔ تمہیں دوسرے قتل کا کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا۔ دونوں کو تم نے گلا دبا کر مارا۔ وہ بجھ کے رہ گئی۔ اس نے مجھے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ میرے ذہن میں اس کا یہ فکرہ آ گیا، پولیس والوں کا کوئی بھروسہ نہیں، میں پہلے بھی دھوکہ کھا چکی ہوں۔ میں خود تھانے دار تھا، میں سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ کیا دھوکہ ہوا ہوگا۔ میں نے اس کے مطابق کہا، تمہیں تھانے دار نے کہا تھا کہ اقبال جرم کر لو، میں تمہیں بری کرا لوں گا، مگر اس نے تمہیں 8 سال سزائے قید دلا دی۔ اس نے اس طرح کہا جیسے سسکی لی ہو۔ 8 سال میں نے اس کے وعدے پر قتل کا اقرار کر لیا اور اس نے مجھے عمر قید دلانے کے لیے پورا زور لگا دیا۔ یہ تو میرا وکیل تیز تھا جس نے مجھے بچا لیا اور میں پورے 7 سال پورے کر کے جیل خانے سے نکلی۔
وہ اس طرح بول رہی تھی جیسے خواب میں بڑبڑا رہی ہو۔ میں اب اسے اس کیفیت سے نکالنے کی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا ایسے خامد کی سزا یہی تھی کہ اسے قتل کر دیا جاتا۔ افسوس کہ وہ تھانے دار ہندو تھا، میں ہوتا تو تمہیں صاف پکا بچا لیتا۔ وہ رو رہی تھی، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اس کی ہمدردی میں چابک دستی سے باتیں شروع کر دیں اور اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھتا رہا۔ میری اداکاری کامیاب تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا، میں اس کی نظروں کو سمجھ گیا۔ اس کی نظروں میں مجھے اقبال جرم صاف نظر آنے لگا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا ڈاکٹر نے میری انگلی سے خون کیوں نکالا تھا؟ میں نے اسے بتایا کہ ڈاکٹر نے تمہارا خون اس خون سے ملایا ہے جو مقتولہ کی انگلیوں کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ اس نے لکھا ہے کہ وہ خون بھی تمہارا تھا۔ میں نے کہا اس کی انگلیوں کے ساتھ تمہارے ان ہاتھوں کا خون تھا۔ تم نے اس کا گلا دبایا تو اس نے تمہارا گریبان پکڑا، تمہارے کرتے کا ایک بٹن ٹوٹ گیا، پھر اس نے تمہارے ہاتھوں سے اپنی گردن چھڑانے کے لیے ناخنوں سے تمہارے ہاتھ چھیل دیے اور تمہارا خون اس کی انگلیوں کے ساتھ لگا رہ گیا۔ ڈاکٹر نے یہ خون محفوظ کر لیا تھا، اب تمہارا خون ڈاکٹر نے نکال کر اس کے ساتھ رکھ لیا ہے۔ وہ ایسی حیرت زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی جیسے میں جادوگر ہوں۔ کوئی ایک گھنٹہ بعد اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس نے رنجیدہ اور ہاری ہوئی آواز میں اقبال جرم کی ابتدا اس جملے سے کی، ایک لڑکی نے مجھ سے میرا خامند چھین لیا تھا۔ میں نے خامند کو زندہ نہ چھوڑا کیونکہ میں جانتی تھی کہ خامند مجھے واپس نہیں ملے گا۔ اب ایک لڑکی مجھ سے میرا بیٹا چھیننے آئی تو میں نے اس لڑکی کو زندہ نہ چھوڑا۔ میں نے ASI اکمل کے ساتھ اکمل کی خالہ اور خالو سے اس کی ماں کے متعلق تحقیقات کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ ان لوگوں نے پولیس سے کچھ چھپانے کی جرات نہ کی اور بتا دیا کہ اس نے آگرہ میں اپنے خامند کو قتل کر دیا تھا اور اسے 8 سال قید ہوئی تھی۔ اس وقت اکمل 1.5 سال کا تھا۔ بچے کو اس کی خالہ لے آئی تھی۔ وہاں سے میرا ASI آگرہ چلا گیا۔ کیس بہت ہی پرانا تھا، تاہم ASI نے ہمت کی اور تھوڑے وقت میں کیس نکلوا کر دیکھ آیا۔ اس عورت کا وکیل ہوشیار معلوم ہوتا تھا جس نے فوری اشتعال ثابت کر لیا تھا، جس کی بنا پر اسے 8 سال قید ملی، ورنہ عمر قید ملتی۔ یہ تو استغاثہ اور صفائی کا کیس تھا۔ اصل کہانی اس عورت نے سنائی جو میں اپنے الفاظ میں سناتا ہوں۔ اس عورت کا اقبالی بیان بہت ہی لمبا تھا۔ مختصر یہ کہ یہ عورت 20-21 سال کی عمر میں ایک ایسے آدمی کے ساتھ گھر سے نکل گئی جو عمر میں اسے 8-9 سال بڑا تھا۔ یہ درمیانے درجے کے گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس کے بیان سے میں نے اس آدمی کے متعلق رائے قائم کی کہ وہ عورتوں کا شکاری تھا اور لڑکیوں کو پھانسنے کا فن جانتا تھا۔ اس کا معمولی سا کوئی کاروبار تھا، والدین سے آزار رہتا تھا۔ اکمل کی ماں کے خود و حال بتاتے تھے کہ جوانی میں خوبصورت تھی، اس کی خوبصورتی کے آثار ابھی تک باقی تھے۔ وہ اس آدمی کو دل و جان سے چاہتی تھی، اسے روپے پیسے کا کوئی لالچ نہیں تھا۔ اس آدمی نے اس کے ساتھ شادی کر لی، وہ بھی اسے بہت چاہتا تھا۔ 1.5 سال بعد اکمل پیدا ہوا۔ اس کی عمر 1 سال ہوئی تو اکمل کا باپ اس کی ماں سے نظریں پھیرنے لگا۔ اس نے ایک اور لڑکی کے ساتھ رہو رسم بڑھانی شروع کر دی تھی۔ راتوں کو دیر سے گھر آنے لگا۔ اس کا برتاؤ بہت تیزی سے بگڑتا گیا۔ اکمل کی ماں نے گلے شکوے شروع کر دیے جس کی خامد نے کوئی پرواہ نہ کی۔ پھر وہ اسے ڈانٹنے لگا۔ گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ اس عورت کا اپنا تو کوئی تھا نہیں، وہ گھر سے بھاگ کر آئی تھی۔ اس نے پڑوسنوں کے ساتھ اپنے خامد کے رویے کے متعلق باتیں شروع کر دی۔ تب اس پر انکشاف ہوا کہ یہ شخص تو شادی کا قائل ہی نہیں تھا۔ لوگ حیران تھے کہ اس نے اس عورت کے ساتھ شادی کیوں کر لی۔ اسے بتایا گیا کہ وہ تو بے نکاحی بیویاں رکھنے کا عادی ہے اور کوئی نہ ملے تو کسی طوائف کو گھر لے آتا ہے۔ پڑوسیوں نے اس سے پہلے اکمل کی ماں کو اس لیے یہ باتیں نہیں بتائی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ شخص شادی کر کے بدکاریوں کو ترک کر چکا ہے، مگر وہ پھر اپنی ڈگر پر آ گیا تھا تو پڑوسیوں نے اکمل کی ماں کو بتا دیا کہ اس کا خامد بدقماش ہے۔ اس کے خامد نے اکمل کی ماں کو یہ تانے دینے شروع کر دیے کہ وہ گھر سے بھاگ آئی تھی، اس لیے وہ اچھے چال چلن کی لڑکی نہیں۔ ایک روز وہ ایک لڑکی کو گھر لے آیا اور دونوں بند کمرے میں بیٹھے رہے۔ لڑکی کے جانے کے بعد اکمل کی ماں نے احتجاج کیا اور تو خامد نے اسے کہا کہ تم میری غیر حاضری میں عیش کرتی ہو اور میں تمہارے سامنے عیش کر رہا ہوں۔ اس نے بیوی پر صاف الفاظ میں بدکاری کے الزام لگانے شروع کر دیے اور کہا کہ وہ دوسری شادی کر رہا ہے۔ اکمل کی ماں اس کے پاؤں پڑی اور رو رو کر کہا کہ وہ اس پر ظلم نہ کرے۔ خامد نے اسے کہا کہ میں تمہارا قیدی نہیں ہوں، دوسری شادی ضرور کروں گا۔ گھر میں شدید ناچاکی پیدا ہو گئی۔ اس لڑکی کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی جہاں وہ جا کر سر چھپاتی۔ ماں باپ کے گھر جا نہیں سکتی تھی۔ اس کے خامد نے الگ کمرے میں سونا شروع کر دیا تھا۔ ایک رات اس کا خامد گھر آیا تو اس کے ساتھ وہی لڑکی تھی جس کے ساتھ اس نے دوستی گانٹ لی تھی۔ خامد شراب میں بدمست تھا، اپنے کمرے میں جا کر پلنگ پر گر پڑا۔ نشے میں اس نے اپنی دوست کو آواز دی، وہ قریب گئی تو خامد نے اس لڑکی کو بازو سے پکڑ کر پلنگ پر گرا لیا۔ اکمل کی ماں اس کمرے کے دروازے میں کھڑی تھی۔ یہ منظر وہ برداشت نہ کر سکی۔ دماغ تو اس کا پہلے ہی چل گیا تھا، اب بالکل ہی پاگل ہو گئی۔ وہ چیل کی طرح خامد کی طرف جھپٹی۔ لڑکی تیزی سے اٹھ کر باہر کو دوڑی۔ اکمل کی ماں نے خامد کی گردن ہاتھوں میں دبا لی اور اسے چھوڑا تو اس وقت جب وہ مر چکا تھا۔ اسے جب پتا چلا کہ خامد مر گیا ہے
تو صحن میں جا کر وہ بین کر کے اور اپنے منہ اور سینے پر ہاتھ مار مار کر رونے لگی۔ محلے دار آ گئے، اس نے سب کو بتا دیا کہ اس نے اپنے خامند کو مار دیا۔ محلے میں کچھ اچھے لوگ تھے، وہ اسے جانتے بھی تھے اور اس کے خامند کو بھی۔ انہوں نے اسے کہا کہ وہ پولیس کے سامنے یہ نہ کہے کہ اپنے خامند کو اس نے خود مارا ہے۔ وہ ان کی بات سمجھ گئی اور جب پولیس آئی تو اس نے یہی بیان دیا کہ وہ اپنے خامند کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ وہ شراب کے نشے میں بدمست تھا اور ایک لڑکی اس کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر لڑکی بھاگ گئی لیکن خامند مر چکا تھا۔ لڑکی کا اتا پتہ کسی کو بھی معلوم نہ تھا۔ محلے داروں نے بیان دیا کہ گلی میں انہوں نے کسی کے دوڑنے کی آواز سنی تھی اور مقتول کی بیوی شور مچا رہی تھی کہ میرے خامند کو یہ چڑیل مار گئی ہے۔ یہ ناتجربہ کار لڑکی تھی۔ اس نے اپنی صفائی میں ایسا بیان دیا جو ثابت کرنا ممکن نہیں تھا۔ وہ پولیس کو گمراہ نہ کر سکی۔ تھانے دار ہندو تھا۔ اس نے اسے چکنی چپڑی باتوں سے یہ جھانسا دے کر کہ وہ اسے بری کرا لے گا اقبال جرم کرا لیا۔ اس کا وکیل عقل مند تھا جس نے محلے داروں کی گواہی سے اشتعال ثابت کر دیا اور وہ عمر قید سے بچ گئی۔ اس کے ماں، باپ اور 2 بھائیوں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ اس کی ایک ہی بہن تھی جو امبالہ میں حامد کے ساتھ رہتی تھی۔ حامد کو ساتھ لے کر مدد کے لیے پہنچ گئی۔ اکمل کے باپ کے رشتہ داروں نے اس کے مکان اور سامان پر قبضہ کر لیا تھا۔ اکمل کی خالہ اکمل کو اپنے پاس لے گئی۔ وکیل اسی نے کیا تھا۔ اکمل کی ماں کو 8 سال سزا ملی۔ 1 سال معافی مل گئی جو جیلوں میں قاعدے کے مطابق ملا کرتی ہے۔ قید پوری کر کے وہ اپنی بہن کے پاس گئی اور اس نے اپنا پیار اور زندگی اکمل کے لیے وقف کر دی۔ اس کی بہن امیر نہیں تھی اور نہ ہی وہ غریب تھی، لیکن اکمل کی ماں نے اس پر بوجھ ڈالنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ لوگوں کے گھروں میں جھاڑو برتن کرتی رہی اور اکمل کو پالتی اور پڑھاتی رہی۔ اکمل کے ساتھ اس نے جس طرح پیار کیا وہ آپ اکمل کی زبان سے سن چکے ہیں۔ اب اس کی ماں کی زبانی سنیے۔ یہ ممتا کی ایک غیر معمولی کہانی ہے۔ ماں کا پیار بعض حالات میں پاگل پن کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ماں کا ایسا شدید پیار بچے کو بھی لے ڈوبتا ہے۔ اکمل کی ماں کے حالات ہم نے سن لی ہیں۔ اس نے محبت کی خاطر ماں باپ کا گھر چھوڑا اور ایک گھر بسایا جہاں اس کے لیے خوشحالی اور پیار تھا، مگر سب کچھ لٹ گیا۔ اس کے پاس صرف پیار کی دولت رہ گئی جو اس نے اپنے بچے کے لیے وقف کر دی، لیکن یہ ڈر اس کے دل میں گھر کر گیا کہ کوئی اس سے اس کے بچے کو بھی چھین لے جائے گا۔ وہ جب جوان ہو گیا تو بھی میں رات کو 2-3 بار اٹھ کر اسے دیکھتی تھی اور کہتی اور کتنی دیر اس کے سرانے کھڑی رہتی تھی۔ وہ 16-17 سال کا ہو گیا تو بھی میں اسے اپنے پاس سلاتی تھی۔ ایک روز اس نے کہا کہ میں الگ سویا کروں گا۔ خدا جانتا ہے کہ میرے دل کا کیا حال ہوا۔ میں بہت دیر تک سوچتی رہی کہ میرا بیٹا مجھ سے الگ کیوں سونا چاہتا ہے۔ کیا میں اسے اچھی نہیں لگتی یا شاید اپنے آپ کو جوان سمجھنے لگا ہے؟ یہ تو مجھے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ وہ جوان ہو گیا ہے، لیکن وہ جب پہلی بار دوسری چارپائی پر سویا تو رات میری آنکھ بار بار کھلی۔ مجھ پر یہ وہم سوار ہو گیا کہ مجھ سے کوئی میرا بچہ چھین لے گیا ہے۔ اب وہ رات 12 بجے واپس آتا ہے اور میں اس وقت تک جاگتی رہتی ہوں۔ دروغا جی، آپ کے بھی بچے ہوں گے، آپ ان سے پیار کرتے ہوں گے، لیکن میرے پیار کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ آپ یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ جس روز یہ لڑکی جو قتل ہو گئی ہے میرے گھر میں آئی اور اکمل اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگا تو میرے اندر کیسی آگ لگی تھی۔ فوراً میرے سامنے وہ لڑکی آ گئی جس نے میری دنیا ہی تباہ کر ڈالی تھی اور میرے ہاتھوں میرا سہاگ اور میرا پیار قتل کرا دیا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میرا دل سمجھ جائے کہ میرا اکمل جوان ہو گیا اور اب اس کے لیے ایک جوان لڑکی کی ضرورت ہے۔ ایک لڑکی کو اب میرے گھر آنا ہی ہے، مگر اکمل مجھے اپنے باپ کی طرح نظر آتا رہا اور یہ لڑکی بالکل اسی لڑکی کی شکل اختیار کر گئی جس نے مجھے اس حد تک پہنچا دیا تھا۔ میرا دل نہ مانا، دل یہی کہتا رہا کہ یہ بھی ایک ڈاکو ہے اور تیرا بیٹا تیرے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ میں نے اکمل کو ڈانٹ دیا، پھر لڑکی کو گھر سے نکال دیا۔ اکمل نے مجھے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ لڑکی بڑی اچھی ہے اور وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، مگر میرے دل میں یہی خوف طاری رہا کہ نہیں، یہ لڑکی تجھ سے تیرا بیٹا چھیننے آئی ہے۔ لڑکی کی ماں بھی میرے گھر میں آئی مگر میرے دل میں جگہ نہ بنا سکی۔ اکمل میرے ساتھ بگڑنے لگا اور ایک روز اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ ماں، میں تمہارا قیدی نہیں ہوں، میں جوان ہوں، کماتا ہوں، تمہاری خدمت کرتا ہوں، میں ساری عمر تمہارا قیدی نہیں رہ سکتا۔ وہ باہر نکل گیا اور میں کچھ سمجھنے کی بجائے پاگل ہوتی رہی۔ ایک روز یہ لڑکی پھر میرے گھر آ گئی۔ پہلے تو اس نے میرے ساتھ پیار کی باتیں کی۔ میں اکمل کے رویے سے جلی بیٹھی تھی۔ وہ میرے ساتھ اس طرح بیگانوں کی طرح کبھی نہیں بولا تھا۔ اسی لڑکی کی وجہ سے میرا بیٹا مجھ سے بیگانہ ہو رہا تھا۔ میں نے لڑکی کو دھتکار دی اور یہ بھی کہا کہ چڑیل کوئی اور گھر دیکھ، تجھ جیسی ایک چڑیل میرا گھر اجاڑ چکی ہے۔ وہ بھی غصے میں آ گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ اپنے بیٹے کا دل توڑ کر تو پچھتائے گی، ساری عمر اسے ڈھونڈتی پھرے گی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گی، میں دیکھ لوں گی کہ تم اپنے بیٹے کے ساتھ کس طرح رہے گی۔ میں نے اکمل کو یہ بات نہیں بتائی۔ وہ گھر آیا تو میں نے اسے پوچھا، اکمل تو اس لڑکی سے ملتا ملاتا رہتا ہے؟ اس نے بے رخی سے جواب دیا، ہاں، ملتا ملاتا رہتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹا، اپنی پاگل ماں کا تجھے کوئی خیال نہیں؟ اس نے جواب دیا، اپنے ساتھ مجھے بھی پاگل نہ کر ماں، میں اسے ملتا ہوں اور ملتا رہوں گا۔ تو مجھے کب تک زنجیریں ڈالے رکھے گی؟
سینما جاؤں تو تیری اجازت لوں، کوئی کپڑا بناؤں تو تیری اجازت لوں، ذرا باہر نکلوں تو تیری اجازت لوں۔ ماں کا دل چکی میں پستا رہا دروگا جی۔ اور وہ شام آئی کہ میں نے اپنے دل سے کہا کہ تیرا بیٹا بھی ہاتھ سے گیا۔ اس شام وہ بہت بگڑ کر گیا، اس نے کھانا بھی نہ کھایا۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ یہ لڑکی اچھے چال چلن کی نہیں؟ میں نے پوچھا۔ مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اس نے جواب دیا۔ اپنے بیٹے کے سوا میں کسی دوسرے کو نہیں جانتی۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ میرے پڑوس کے لوگ کیسے ہیں۔ اس لڑکی کے متعلق میں اتنا ہی جانتی تھی کہ مجھ سے میرا بیٹا چھیننے آئی تھی۔ اس شام میرا بیٹا کھانا کھائے بغیر نکل گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے گھر سے نکلی۔ میں اسے روکنا نہیں چاہتی تھی، ڈرتی تھی کہ وہ اور زیادہ بگڑے گا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ میں اس کے پیچھے آ رہی ہوں۔ اندھیرا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ سڑک کی طرف جانے کی بجائے دوسری طرف جا رہا تھا، جہاں کھلا اور ویران علاقہ ہے۔ غیر آباد علاقے میں مجھے ایک اور سایہ نظر آیا۔ اکمل اس کے پاس رک گیا اور وہ دونوں ایک طرف ہو گئے جہاں دو درخت لگے ہوئے تھے۔ میں بیٹھ گئی، مجھے ان کی باتیں سنائی دے رہی تھی لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ میں جان گئی کہ یہ وہی لڑکی ہے اور میرا بیٹا اسی سے ملنے ادھر آیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اپنے بیٹے کو جاتے دیکھا اور وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ لڑکی وہیں کھڑی رہی، آسمان گھوم رہا تھا، زمین کانپ رہی تھی۔ میں آگے کو چل پڑی۔ لڑکی نے میرے پاؤں کی آہٹ سنی تو وہاں سے چل پڑی۔ میں بہت تیز چل رہی تھی، فوراً اس تک پہنچ گئی اور اسے کہا کہ ٹھہر جا ذرا۔ وہ رک گئی، اس نے مجھے پہچان لیا اور بولی، ارے تو اپنے بیٹے کی جاسوسی بھی کرتی ہے؟ میں نے اس طرح دونوں ہاتھوں میں اس کی گردن دبوچ لی جس طرح پھندا بند ہوتا ہے۔ اس نے میرے گریبان پر ہاتھ ڈالا، میں نے جھٹکا دیا تو کرتے کا اوپر کا بٹن ٹوٹ گیا۔ پھر اس نے ناخن میرے ہاتھوں میں گاڑ کر میری کھال ادھیڑ ڈالی، مگر میں نے اس کی جان لے کر دم لیا۔ اس وقت جب اس کی گردن میرے ہاتھوں میں تھی مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ اس لڑکی کی گردن ہے جسے میرا خامد گھر لایا تھا۔ میں نے اس کا بیان ایک مجسٹریٹ سے ریکارڈ کروا لیا۔ یہ عورت میری زندگی کا ایک اور غیر معمولی اور ناقابل فراموش کردار ہے۔ مجھے اس کے ساتھ دلی ہمدردی تھی لیکن میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے استغاثہ مضبوط کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں اس عورت کی یہ مدد کر سکتا تھا کہ اس کی پہلی سزا پر پردہ ڈال دیتا، لیکن میرا ایسا ہی ہندو تھا، وہ ریکارڈ دکھایا تھا، اسے چھپانا ممکن نہیں تھا۔ کیس کورٹ میں گیا، سیشن سپرد بھی ہو گیا، جہاں ملزمہ اپنے اقبالی بیان سے منحرف ہو گئی۔ اقبالی بیان ٹھوس شہادت کے بغیر محض بیکار ہوتا ہے۔ سیشن جج نے اس کے پہلے قتل کا حوالہ دے کر اسے عمر قید کی سزا دی، لیکن ہائی کورٹ نے اس کی اپیل منظور کرتے ہوئے اسے بری کر دیا۔ اسے شک کا فائدہ دیا گیا تھا۔ اکمل نے وکیل اچھا کیا تھا، اس نے دو لفظوں پر زیادہ زور دیا تھا۔ ایک یہ کہ موقع کا کوئی گواہ نہیں تھا، دوسرا نکتہ یہ کہ خون کے گروپ مل جانا کوئی شہادت نہیں۔ 10 آدمی اکٹھے کر لو تو ان میں سے 5 کا گروپ ایک ہوگا۔ وکیل نے یہ نکتہ بھی پکڑا کہ اس عورت کے لیے قتل کی نہ کوئی وجہ تھی نہ کوئی فوری اشتہار۔ اگر اس نے 20 سال پہلے اپنے خامند کو قتل کیا تھا تو یہ کیسے تسلیم کر لیا گیا ہے کہ اس لڑکی کو بھی اسی عورت نے قتل کیا ہے؟ میں نے استغاثہ میں مقتولہ کی ماں سے عدالت میں یہ بیان دلوایا کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ اکمل کو دینا چاہتی تھی، لیکن ملزمہ کو پسند نہیں تھا۔ اکمل نے اپنی ماں کی صفائی میں یہ بیان دیا کہ اس نے جب اپنی ماں سے ذکر کیا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تو ماں بہت خوش ہوئی اور اس نے کہا تھا کہ اسے یہ لڑکی بہت پسند ہے۔ وہ لڑکی کے گھر رشتہ مانگنے کے لیے جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ لڑکی قتل ہو گئی۔ بیٹے نے ماں کو عمر قید سے صاف بچا لیا تھا۔ تو امید کرتی ہوں ناظرین یہ کیس بھی آپ کو کافی پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہر کس مت بھولے گا، اور مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔